अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमाल। लोमड़ी और कौवे से रिलेटेड आज कहानी है, तो आइए ज़रा सुनते हैं कि कहानी है क्या, और जो शो का आगाज़ है वो यहीं से करेंगे। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में भूखा कौवा खाने की तलाश में घूम रहा था और सारा दिन गुजरने के बाद उसको रोटी का एक टुकड़ा मिला और रोटी को देख के वो बहुत खुश हुआ। अपनी चोंच में रोटी दबाकर दरख्त पर जा बैठा और उस वक्त एक लोमड़ी भी वहाँ से गुजरी। लोमड़ी भी सुबह से भूखी थी और उसे कहीं से भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक लोमड़ी क्या देखती है कि एक दरख्त पर कौवा बैठा हुआ है और उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। रोटी को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी ये सोचने लगी कि किस तरह इस रोटी को हासिल किया जाए। उसने अपना बहुत दिमाग लड़ाया, उसको एक तरकीब आई और उसने सोचा कि क्यों ना कौवे की तारीफ़ की जाए और इससे इस तरह रोटी हासिल कर ली जाए। उसने कौवे को कहा कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं, तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है, तुम्हारा गाना कितना मीठा है और सुनकर कितना अच्छा लगता है। तुम ऐसा करो ना, मुझे गाना सुनाओ। और अपनी तारीफ़ सुनकर जो है वो कौवा था वो खुश होने लगा। उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली। चोंच खोलने के साथ ही रोटी नीचे गिर पड़ी। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से रोटी हासिल की और उसने वो रोटी उठाकर खाना शुरू कर दी। तो जनाब ये हुआ कि जब लोमड़ी ने सारी ये उसका कौवे से रोटी छीन ली और खा ली। अब सबक क्या मिला इस कहानी से कि कोई भी झूठी तारीफ़ करे तो आप जो है ना उसकी बातों में ना आए। आप अपने आप को पहचानें कि आप में क्या सलाहियत है, क्या सलाहियत नहीं है। आप कितने जो है ना लोगों का मकसद हासिल करने के लिए ना बहुत सारे लोग चिकनी चपड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो बाज़ मरतबा कोई सही भी तारीफ़ कर रहा होता है, कोई झूठी भी तारीफ़ कर रहा होता है, लेकिन हम तारीफ़ के पीछे इतना जो है ना वो लग जाते हैं और अपनी असलियत भूल जाते हैं कि क्या वाकई मुझ में ये गुण है भी या नहीं है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कोई भी शख्स अगर आपकी चापलूसी कर रहा है और अगर आपकी बिला वजह बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो जो है क्या कहते हैं आप उसको सोचें, उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत ज़रूर करें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये था आज छोटी सी कहानी में छोटा सा सबक। और आज हम अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ भी करवाएंगे। फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अशरफ खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी लग रही है ना, मैं खुद को भी अच्छी लग रही हूँ। अच्छा, मैं तो कहानी से सबक ले रहा था। मैंने खुद ही आके ना अपनी तारीफ़ कर ली थी और ये मेरी टीम मेंबर्स बेचारे बहुत दिल के सच्चे, कोई तारीफ़ नहीं करता, बैठे रहते घुन्ने बन के। अच्छा वो आपने झूठी तारीफ़ कर दी। नहीं, मैंने झूठी तारीफ़ नहीं की, मैं तो कहानी का बता रहा था कि कहानी में आज क्यों किया आपने? वैसे तो आप कभी नहीं कहते कि बंदा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या मैं कितनी तारीफ़ें करती हूँ आप लोगों। आपकी कहानी में सबक ये था कि मैंने तारीफ पीछे आप करनी लोगों से चाहिए। कितना बार्टर किया ना कि मैं आप लोगों की तारीफ़ें करूँगी। कल भी मैंने कितनी तारीफ़ की आप लोगों की ऑनर। कल रास नहीं आई आप लोगों को? नहीं, आपने कल कब की तारीफ़? वैसे इन्होंने कल कोई तारीफ़ की थी, परसों तो इन्होंने की थी, लेकिन कल तो नहीं की थी। कल क्या था? चलें खैर, हम आगे बढ़ते हैं कहानी निकाल के देती हूँ आपको। ये क्या, ये आज सारे लोग ब्लू पहन कर क्यों आए मुझ समेत? अच्छा, आपने भी ब्लू पहना पार्टी? शुक्र है आज आपने कोई और कलर नहीं कह दिया। नहीं, ग्रीन भी है इसमें। फ्राइडे के कपड़े कहाँ? आप तो बड़ी है। अशरफ खान साहब को भी वेलकम करूँगी। आपने बड़ी अच्छी माशाल्लाह व्हाट्सएप पे तस्वीर लगाई हुई थी, सफ़ेद जो है खेड़ी पहन के, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन के। वो कहाँ जा रहे थे आप? नहीं गए नहीं, जुम्मे को क्यों नहीं पहन कर आए? वो ऑफिस वलीमा था तो उसमें गए हुए थे, फैमिली गैदरिंग थी तो इसलिए। इस उम्र में आपने दूसरी की है? नहीं, सब अंदर से भी सभी करें दूसरी। अच्छा, इतना तैयार हो गए ना अशरफ खान साहब उम्मन। तो क्या जुम्मे को आप शलवार कमीज क्यों नहीं पहनते? बोलते हैं घर वाले भी, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जुम्मे को अगर आप आएंगे ना तो ये अंग्रेजी कपड़ों में ना आइएगा, वरना बाहर निकाल देंगे आपको सेट। इंशाल्लाह। ठीक है। तो जी जनाब, कल क्या हुआ? बारिश की बड़ी सूरत हाल रही शहर भर में। तो आइए ज़रा नज़र डालते हैं कि उसमें क्या है। महकमा मौसमियात ने शहर भर में बारिशों की पेशगोई कर दी है और जो बल्दिया उज़्मा कराची उसकी जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और डिप्टी मेयर कराची ने भी मुतवक्का बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम अमले की जो छुट्टियाँ हैं वो मनसूख कर दी हैं। तो ये हुआ। कल एक और बहुत अफसोसनाक खबर आई और ये खबर मैं चाहती हूँ फ़हीम भाई आपको सुनाएं, क्योंकि ये रोज़ ही आ रहे मेरे को होस्ट ही बन गए। ओहो, ये ले, सबको बांट दो आज। ये ले, ये आप ले लें मेरी तरफ से, अशरफ भाई को दे दें और बाकी दो मैं रख लेती हूँ। कल रात की बड़ी खबर थी। हाँ। कल शाम की बल्कि। और इस खबर में हमने बहुत एहतियात भी की कि हमारे पास ये खबर आ तो कई घंटे पहले गई थी और लेकिन हमने जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और हमने ये खबर जो है पहले कंफर्म करने के लिए अपनी टीम इलाके में भेजी। हाँ। और मैंने अपने रिपोर्टर से यही कहा कि आप पहले जाकर जो लोगों के हवाले से ये दावा है कि एक ही मोहल्ले में 14 लोग जो है वो गर्मी से 3 दिन के अंदर मर गए, हीट स्ट्रोक से मर गए, तो आप पहले उनके नाम, उनकी वल्दियत, जो ख़वातीन हैं उनकी ज़ोजियत हासिल करें, उनकी डेट ऑफ डेथ वो आप हासिल करें। अगर आप ये सब चीज़ें हासिल कर लेते हैं उसके बाद हम इस खबर को चलाएंगे, उसके बगैर हम इस खबर को नहीं चलाएंगे। अच्छा,
تو یہ افسوسناک خبر تھی، کیونکہ لوگ عام طور پر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فگر 14 نہ ہو، کچھ اور ہو، اور ہلاکتیں جو ہیں وہ 3 دن میں نہ ہوئی ہوں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں ہوئی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ کون سا علاقہ ہے؟ یہ کورنگی نمبر 1 ہے، جو ایس ایریا کہلاتا ہے، اور خبر یہ ہے کہ اس ایک محلے میں 3 دن کے اندر جو ہیٹ ویو کے 3 دن تھے، جس کے دوران کراچی میں سمندری ہوا بند تھی، جس کے دوران ہیٹ اسٹروک تھا، ان 3 دنوں میں اس ایک ایریے میں 14 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب رک جائیں آپ، تو تجزیہ میں نے ابھی تجزیہ کیا نہیں، میں نے تجزیہ نہیں کیا، ابھی تجزیہ میں آگے جا کے کروں گا، ابھی میں نے صرف خبر بتائی ہے۔ اتنی لمبی اگر آپ خبریں بتانے لگے نا تو آپ کا 1 گھنٹہ تو پورا ہو جائے گا نا، اسٹوری تو نکل گئی بس پھر۔ اشرف خان صاحب، ٹاپ اسٹوری کی طرح سنانا ہے آپ نے، جیسے میں سناتی ہوں آپ نے میری نقل کرنا ہے، آپ نے اپنا بیپر نہیں دینا جیسے آپ پوری ڈیٹیل میں بیپر دیتے ہیں۔ فہیم بھائی نے سنائیے، چلیں جی خبر دیں کیا ہے آپ کے ہاتھ جی۔ ٹاپ اسٹوری میں یہ بھی کہ حکومت جو ہے گیس لوڈ ختم کرے، اس کے بعد LPG بند کروائے، کیونکہ شہر بھر میں جو ہے ایکشن شروع ہو گیا LPG غیر قانونی جو سلنڈر فروخت کر رہے ہیں۔ وہ پرائسز بڑھنے کے بعد ہوا ہے؟ نہیں، پرائس تو اس کی وجہ سے بڑھی ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے یہ ہوا ہے کہ جو غیر قانونی جو سلنڈر بک رہے تھے، اس پہ سندھ حکومت حیدرآباد میں جو سانحہ ہوا تھا، قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا، اس کے بعد سندھ حکومت نے بڑا فیصلہ لیا ہے شہر بھر میں، بلکہ صوبے بھر میں تمام ڈپٹی کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جا کے ایکشن کریں غیر قانونی سلنڈر جو فروخت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ شہر بھر میں ایکشن ہو رہا ہے۔ آج ہم بھی اس کے اوپر اپڈیٹ دیں گے، مزید خبریں آئی ہیں جو حیران کن خبر ہے، میں نے کہا جب تک کیمرے پہ نہیں آئے تو میں بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا، تو یہ آپ ہمیں مزید بھی اس سے ریلیٹڈ خبریں دیجیے گا۔ ایک اور خبر میرے پاس بھی ہے، وہ یہ کہ سندھ اسمبلی نے 213 ارب روپے کا جو ضمنی بجٹ ہے وہ منظور کر لیا ہے، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کل خاصا لمبا جو ہے وہ خطاب کی، 4 گھنٹے سے زائد بولتے رہے فہم بھائی۔ جی زبردست، میں تو آواز ہی 4 شو کر لو ایکسٹرا تو بند ہو جاتی ہے۔ تو جی اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ K4 کا جو منصوبہ ہے، فہیم بھائی جس پہ روزانہ بات کر رہے تھے اور ہم سب بھی اس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ K4 کا منصوبہ فوری طور پہ شروع کرنے کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔ KCR سی پیک کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، یہ بھی کہا گیا، اور شہر میں ڈکیتی مزاحمت پر مارے جانے والوں کو فی قسط 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے، اور کراچی میں نئے مالی سال کے دوران 300 ارب روپے کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ تو اور یہ بھی ہوا کہ ترقیاتی جو بجٹ ہے وہ 31% جو ہے وہ یہ اس بجٹ میں ترقیاتی بجٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے 5 سال میں ہم نے جو بجٹ اخراجات کی ہے اس میں ہوا یہ کہ ہم نے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی، ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ فنڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ مالی سال میں پنجاب سے زیادہ ترقیاتی اسکیمیں مکمل کریں گے۔ نظر بھی تو آئے، تھر کے اندر ہم نے بڑے کام کیے ہیں اور کسی صوبے نے ایئرپورٹ نہیں بنایا، ہم نے بنایا۔ تھر میں خواتین کو بااختیار کیا، خواتین جو ہیں 52 خواتین تھر میں ڈمپر چلا رہی ہیں، اور بہت سارے 7.5 لاکھ جو ہے درخت لگائے گئے تھر میں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کی ہیں۔ تو آئیے یہیں سے شو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا تجزیہ رہ گیا تھا فہیم بھائی، جی فرمائیے۔ میرا تجزیات نہیں ہے، وہ بیسیکلی اس کی اپڈیٹس یہ ہیں کہ ایک تو میں اس کو جوڑنا چاہ رہا تھا ناصر شاہ صاحب کے اس بیان سے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا سندھ اسمبلی میں کہ اگر ہیٹ اسٹروک سے ایک بھی شخص ہلاک ہوا تو مقدمہ کے الیکٹرک کے خلاف درج ہوگا۔ کل یہ 14 لوگوں کی ہلاکت کی جو خبر ہے، میں نے پہلے جیسے بتایا کہ ہیٹ اسٹروک سے مرے، اور اس دوران مرے جب علاقے میں لائٹ نہیں تھی۔ علاقے کے لوگ کل بہت مشتعل تھے جب ہماری ٹیم وہاں پہنچی ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ 10 سے 12 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ ڈیلی کی بنیاد پر اس علاقے میں ہوتی تھی۔ اچھا، اب یہ جو 14 لوگ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان سب کی ولدیت، ان سب کی زوجیت ہمارے پاس موجود ہے، ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سیم وہی دن ہے جہاں جب یہ ہیٹ ویو اس شہر میں چل رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کیلیکٹرک کا بھی اس کے اوپر موقف لینے کی کوشش کی۔ کیلیکٹرک کے ترجمان سے میری کافی دیر بات بھی ہوئی، ان کا جو اس کے اوپر موقف تھا، پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے وہ اس کو مان ہی نہیں رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا تو کیا مقدمہ جو ہے وہ ٹوئیٹا کے خلاف ہوگا اگر ٹوئیٹا کی گاڑی استعمال ہو؟ تو یہ جو انہوں نے گفتگو کی اس میں ان کا یہ بھی تھا کہ جی ہم پہلے اپنے طور پہ تحقیقات کرائیں گے، اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی موقف دیں گے۔ اور ان کا یہ بھی تھا کہ جی دیکھیں کمشنر نے تو صرف 10 ہلاکتیں کہیں ابھی تک ہیٹ اسٹروک سے جو ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیٹ اسٹروک سے مر جاتے ہیں اور اسپتال پہنچ کر مرتے ہیں، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے، عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کی اموات ہوئی ہیں یہاں پہ بھی، اور زیادہ تر گرمی اور سردی سے اموات انہی کی ہوتی ہیں۔ کل میں ڈائریکٹر قبرستان سے بھی بات کر رہا تھا، جو کراچی کے KMC کے ڈائریکٹر قبرستان ہیں، انہوں نے بھی ایک جملہ کہا کہ
2 महीने सर्दी के, दिसंबर और जनवरी, और जून और जुलाई गर्मी के, इसमें जो है अमवात वैसे भी ज़्यादा होती हैं। जो उम्र रसीद अफराद होते हैं वो सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते और बाज़ औक़ात गर्मियों के मौसम में गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ नज़र आ रही है। अब ये है कि इसकी तस्दीक कैसे हो कि जो लोग मरे हैं वो हीट स्ट्रोक के हैं, तो इसके लिए ज़ाहिर है पोस्टमार्टम इम्पॉर्टेंट होता है। पोस्टमार्टम लोग नहीं कराते अपने प्यारों का, तो यहाँ बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ आएंगी इस सारे मामले में भी कि अगर 14 तो 14 छोड़ें आप, कोई एक शख्स भी अगर तैयार हो जाता है कि हाँ मैं कैलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ कि मेरा प्यारा इसलिए मर गया कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लाइट नहीं थी, और मैं जब उसकी तबीयत ख़राब हुई अस्पताल लेकर गया उसकी डेथ हो गई, तो उसका पोस्टमार्टम सबसे पहले जो है वो कराना पड़ेगा। आपको कब्र कुशाई कराना पड़ेगी, आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो है किसी मुकदमे की तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर उसमें किसी भी ऐसे मुकदमे में जिसमें आप कत्ल का मुकदमा दर्ज करा रहे हो या कत्ल खता का मुकदमा दर्ज करा रहे हो, तो ML रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेडिकल लीगल ऑफिसर की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो जब तक नहीं होगी पुलिस भी जो है इसमें मुकदमा दर्ज करने में चूँ-चरा तो ज़रूर करेगी। बात वही है फ़हीम भाई कि हमारे मुकदमात होते क्यों नहीं हैं, क्योंकि अभी ये देखें ना किसी का प्यारा चला गया, फिर वो दूसरी बात ही कि पोस्टमार्टम में भी शरई मसाइल भी लोग लेकर आते हैं बीच में, वो सारी बातों को भी सामने रखते हैं। और फिर ये कि थोड़ा हमारा एक मिजाज भी है कि यार बस जाने वाला तो चला गया, अब छोड़ दो मट्टी पाओ, और वो ये कि अब कौन परस्यू करेगा। और अदालती निज़ाम जैसा है, तो आपने ख़ुद भी कहा था कि यार मैंने पीछे चीज़ें छोड़ दी थी, तो आप ये देखें ना कि अदालती निज़ाम क्या है, चीज़ें क्या हैं। कोई एक गरीब आदमी आपको लगता है अशरफ खान साहब के ये सब कुछ जो फ़हीम भाई भी बात कर रहे हैं, और हम लोग सब भी बहुत दफ़ा ये बातें करते हैं कि हमें कोर्ट्स में जाना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए, लेकिन हम खुद लेट गो करते हैं, क्योंकि प्रोसेस इज़ नॉट वेरी सिंपल। जी बिल्कुल, ना पैसा है आवाम के पास। सबसे बड़ा मसला ये है कि तो केस करने जाओ तो पावरफुल लोग हैं उसके पीछे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक खड़ी हुई है। फिर जब आप जाके केस कराते हैं उसके बाद अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ जैसे फ़हीम साहब ने बताया कि आपको MLO रिपोर्ट पे जाना पड़ेगा, तो आपको अब ये जो सिस्टम है इजी करना पड़ेगा इसको। और जो लोग हैं इस वक्त, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है बहुत ही डेंजरस है, जो हमारी टीम ने किया, फिर हमने अपडेट भी ली, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए जैसे हमने खबरें भी दी, मैं खुद घबरा गया था जब वो कराची हार्ट डिजीज़ के जो हेड डॉक्टर हैं उन्होंने जब ये बताया कि इतनी हीट हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, आपकी हार्ट बीट लो हो रही है, तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो अचानक से हार्ट बंद हो रहा है। तो वो भी जाके जब बताया तो कह रहे हैं कि इस गर्मी में सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट भी आए, क्योंकि जो ज़्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उनको ब्लड प्रेशर हाई भी मसला है, ब्लड प्रेशर लो भी, क्योंकि फिर वो चक्कर खा के गिर जाते हैं, फिर वो दूसरे मसले होते हैं, कोई हड्डी टूट जाती है। अब मेन ये कि यहाँ पे कराची की जब इतनी बड़ी आबादी हो गई है, एक है के इलेक्ट्रिक जो सप्लाई कर रही है। पहले जब था, अगर हम 10 साल पहले जाएं और 10 साल की बात करें, तो आप दीगर ममालिक भी हैं, जैसे हम दुबई चले जाएं, वहाँ इतनी आबादी भी नहीं, हमारी तो 2 करोड़ तो सरकारी है ना, और 3 करोड़ आपकी अनरजिस्टर्ड लोग जो हैं यहाँ पर हैं। तो दुबई में भी आप जाके देखें तो मुख्तलिफ़ कंपनी से 4 कंपनी हैं जो बिजली फराहम कर रही हैं। आपको कौन सी चाहिए, 24 घंटे चाहिए, 9 to 5 चाहिए, वो एक सिस्टम है, आप जाके अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपको इंटरनेट से लेकर सबको फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे जब आप बिजली नहीं दे सकते, आपको डाटा भी आ जाएगा कि कौन कितने यूनिट्स इस्तेमाल करता है, हमें कितना जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इतना बड़ा शहर है, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी, इतनी आबादी वाले तो मुल्क होते हैं, तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। फिर उन्होंने लाइसेंस जो इसकी रिन्यूअल किया, और उसके बाद तमाम एसोसिएशंस की जानिब से इशू भी आए कि अगर ये वो कर सकते तो इनको बताएं, हमें टोटल जो है जितनी बिजली चाहिए हमें दी जाए। अब जब इनकी सरमाकारी की प्लान करें, तो कल नेपरा की हेयरिंग भी हुई है, जिसमें के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट प्लान दे रहे हैं अगले 7 साल का, 500 अरब रुपए की हम सरमाकारी करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें टैरिफ एडजस्टमेंट देना होगा, यानी कि जो अभी टैरिफ की कॉस्ट है वो तकरीबन 10.5 रुपये बढ़ाने की बात की गई है। 10 रुपये 69 पैसे के इलेक्ट्रिक ने फ़ी यूनिट इजाफा मांगा है, और ये 7 साल मल्टी ईयर टैरिफ में उन्होंने इजाफा मांग रहा है कि हमें जो है वो 2023 से 2030 के लिए जो है हमें 10 रुपये पर यूनिट जो है वो इजाफा दिया जाए। इसी पैसे से, मेरे और आपके पैसे से जो निकालेंगे मेरी जेब से, उससे जो है वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छा बता रहे थे, प्लान है भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त प्लान है भाई, इलेक्ट्रिक के आगे। दूसरा जो है उसमें यह है कि जो सेंट्रल परचेजिंग कंपनी है हमारी, उसने जो है नेपरा से कहा है कि आप मज़ीद जो है वो इजाफा करें फ़ी यूनिट, 3 रुपये 41 पैसे मज़ीद इजाफे की
लिए नेपरा से कहा गया है कि आप ये यूनिट तो इजाफा ये सीधे सीधे 14 रुपए तो यही बन गए। आप ये देख लें, लगा लें, तो अगर ये इजाफा इस तरह से हो जाता है और फिर वो 7 साल के लिए जाता है तो वो भी, मतलब आप एक दफ़ा बता दें, आप ऐलान कर दें भाई आप 100 रुपये का एक यूनिट देंगे, आप अजियत देना बंद कर दें और आप ऐलान कर दें और बता दें। आवाम तो वैसे भी मर रहे हैं, एक साथ ही सारे मर जाएं ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, आपका बिजनेस प्लान जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सफल हो जाए। वक्फा ले लेती हूँ बातें करती भी ऐसी अच्छी नहीं लगती, वक्फा लेती हूँ, वक्फे के बाद हाजिर हूँ मैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब महकमे मौसमियात ने तो कह दिया है कि शहर में मज़ीद बारिशें होंगी और बारिशें मुतवक्की हैं, मानसून का स्पेल ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कल जनाब थोड़ी सी बारिश हुई और जो एमरजेंसी शहर में मैंने देखी है और नज़र आई है, तो आप यकीन करें तो मैंने तो कान पकड़ लिए कि बस बारिश हो तो अल्लाह ताला करम करे इस शहर पर, के होगा क्या, क्योंकि थोड़ी सी बारिश में हमने वो जो मशहूर ज़माना हमारी जो बनती हुई सड़क है, डेवलपमेंट का काम जहाँ पर हो रहा है, गुलशन से लेकर अब आप चले जाएँ यूनिवर्सिटी रोड और वहाँ तक गुजरने का इत्तेफाक हुआ। नीपा चौरंगी से लेकर जो है वो आप ये सफारी पार्क वाला रोड और इसार रोड सब कुछ जैम था, पानी खड़ा हुआ था, नीचे ब्रिजेस के नीचे पानी खड़ा हुआ था, सड़कों पर पानी खड़ा हुआ नज़र आया। कुछ वीडियोस भी मैंने बनाई, देखी भी, सोशल मीडिया पर भी लोग शेयर कर रहे थे। तो ये इतनी सी बारिश में जो इंतज़ामात हैं उनकी कलई खुल गई, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया। रेन एमरजेंसी के साथ साथ जो शहर में एक अजीब सी एमरजेंसी नाफिज हो गई थी खुद ही, फ़हीम भाई जगह जगह पानी खड़ा होता हुआ दिखाई दिया और ट्रैफिक का निज़ाम तो आपको पता ही कि फिर क्या होता है। देखिए ज़रा से आप बिला वजह की बातें करती रहती हैं, आप बैठ के रेन एमरजेंसी और ये रोना एमरजेंसी नाफिज कर देती हैं। आप तो क्यों रो रहे हैं यार, क्या करूं? आपने देखा नहीं था मुर्तज़ा वहाब के साथ वज़ीर आला साहब ने जो है वो शहर के उन पॉइंट्स का दौरा किया था जहाँ पर जो है वो बारिश के मौसम में पानी जमा हो जाता है। उन्होंने हर चीज़, उन्होंने सब पे इत्मीनान का इजहार किया था। एक सड़क पूरे शहर को रिप्रेजेंट करती है। नहीं, वो दीगर जगहों पे भी गए थे, उन्होंने तमाम मुकामात पे जाके इत्मीनान का इजहार किया था। और आप बिला वजह में रोना इमरजेंसी नाफिज कर देते हैं। ये कौन सी इत्मीनान की गोली है, कहाँ से मिलती है जो सब आवाम को भी दे दें? ये बहुत महंगी होती है, इसके लिए आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता है। इलेक्शन लड़ने के बाद जो आपको रुकन असम्बली बनना पड़ता है, फिर आपको पार्टी में लॉबिंग करके आपको वज़ीर आला बनना पड़ता है। ये बड़ी मुश्किल से बड़ी महंगी गोली होती है इत्मीनान की, ये हर आवाम के लिए मैसर नहीं है आवाम को। हाँ, लेकिन आवाम को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई रेन एमरजेंसी गवर्नमेंट नाफिज कर रही है, इससे आप रोना इमरजेंसी में नाफिज तब्दील क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी कल की बारिश के ऊपर आपने कहा कि शहर में ट्रैफिक जैम हो गया, तो भाई जब दिन में बारिश होगी और लोग घरों से बाहर निकले हुए होंगे तो जाहिर है ट्रैफिक तो जैम होगा। था चलें ट्रैफिक हो गया, पानी को इतना ज़्यादा नहीं खड़ा था, थोड़ा थोड़ा सा पानी खड़ा था, आप उसके ऊपर इतनी बात कर रही हैं यार। अभी बारिश तो होने दें, कहना मैं जो चाह रहा हूँ अब उस पर आता हूँ कि अभी बारिश तो होने दें। कल तो ट्रेलर था, महकमा मौसमियात ने कहा है कि रवां साल मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। उन्होंने अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा ज़ाहिर किया है। इसमें अभी आप इतनी सी बारिश के ऊपर जो है आप इतना शोर कर रही हैं, या अवाम इतना शोर कर रहा है, ये नहीं बनता। अभी रुकें, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी ज़रा बारिश होने दीजिए शहर में, फिर पता चलेगा कि इंतज़ामात हैं क्या। और मैं ये समझता हूँ कि कल की बारिश से मुमकिन है हुकूमत ने कुछ सीखा भी हो, हमारी शहरी हुकूमत ने भी कुछ सीखा हो, सिंध हुकूमत ने भी कुछ सीखा हो कि अभी तो इतनी सी बारिश हुई थी, शहर में इतना मसला हो गया, क्योस्क हो गया, तो हो सकता है कि कल जो है वो आज शाम में बारिश का इम्कान है। आज ये कहा गया है कि आज बादल टूट के बरसेंगे, तो देखते हैं बादल टूट के बरसते हैं या आंखों से आंसू टूट के बरसते हैं आज, लेकिन आज शाम और कल से देखेंगे। ड्राइव करते हुए बरस पड़े इत्तेफाक से शाम तक शहर में थी, वरना मैं तो दिन में ही भाग जाती हूँ, घर को निकल जाती हूँ। लेकिन वाकई कल बड़ा गुस्सा आ रहा था कि एक तो, और ऊपर से सोने पहली बार लगता है ट्रैफिक जैम में फंसी। नहीं फ़हीम भाई, बहुत अरसे के बाद फंसी हूँ, तो बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि डे टाइम में मैं तो निकल जाती हूँ, पीक आवर्स में जान छूट चुकी है। हुआ भी ये कि ये जो कल राशिद मिनास रोड पे एहतजाज, वो तो बस अल्लाह भला करे वो किसी तरह उस सार्जेंट का, मैंने उसको इतनी दुआएं दी, इत्तेफाक से मैंने रुके पूछा, मैंने कहा वहाँ अमूमन खड़े नहीं होते सार्जेंट्स, और मैंने कहा मुझे ऐसा पता होता ना, वो गट फीलिंग आई, मैंने गाड़ी रोकी और मैंने पूछा ब्रिज पे चढ़ने से पहले, तो मैंने कहा कि ये ब्रिज आगे खुला हुआ है और मुझे अगर एयरपोर्ट जाना तो मैं यही रास्ता लूँ या नीचे वाला बेहतर है? तो उसने कहा मैडम आप नीचे से जाइए क्योंकि आगे तो एहतजाज हो रहा है और आपको आगे जाके हो सकता है सड़क बंद ही मिले।
और वो वाकई घंटों जो है वो वहाँ पे ट्रैफिक जैम रहा। मैंने इसके ऊपर आप ट्रैफिक पुलिस को जो है वो शाबाश नहीं दे रही, उस एक ट्रैफिक सार्जेंट को आप शाबाश दे रही हैं। मैंने शाबाश हुकूमत का ही काम है ना कि भाई उसने वहाँ पर जहाँ रोड बंद थी उससे पहले आवाम को आगाही के लिए खड़ा किया हुआ था। किस्मत अच्छी थी जो मैंने रोक के पूछ लिया, वो बता नहीं रहे थे, कोई बैरियर नहीं लगाया हुआ था यार। देखो ना यार, वज़ीर आला सिंध की खास हिदायत पर वो सार्जेंट वहाँ खड़ा किया गया था कि उसने जो है वो शहरियों को आगाह करना है कि ऐसा लगा बिल्कुल एकदम यूरोप जैसी फीलिंग आ गई कराची में वज़ीर आला साहब की रियायत पर। तो अशरफ खान साहब, आपका तो रूट भी वहीं से गुजरता ही होगा, राशिद मिनास रोड से भी, और तैयार हैं आप बारिश? इनसे तो वैसे रोज़ पूछना चाहिए, तैयार है रोज़ आप? वो तो अब तो आदी हो गए हैं। कैसे जाएंगे बारिश में? कल जब बारिश का बोले तो कल हमने खबर दी जब आई, तो अगर आप महकमा मौसमियात की डिटेल आई, मैं वेट करता रहा कि कितनी बारिश हुई है कि 240 फीडर ट्रिप कर गए थे। 1900 के करीब फीडर से उसमें 240 फीडर ट्रिप कर गया। और वो ऐसे ऐसे इलाके, और केलेट के एक वर्जन आया था कि भाई जो नशेबी इलाके होंगे वहाँ सेफ्टी के तौर पे जो है बिजली बंद कर दी जाएगी। वो हमेशा की तरह है, मतलब अब 240 जब ट्रिप हुए तो अप एंड डाउन हो रहे थे। जब वो पहली आई थी 200, अभी मैं दे ही रहा था, फिर मैसेज आया कि 222 पे 208, अप एंड डाउन आपने एकदम डाला 240 हमने कहा कि भाई तो 240 हुए, फिर उसको रात गए वो रिकवर होना शुरू हुए, 100 हो गए थे, फिर उसकी बारिश रुक गई थी और इतनी ज़्यादा हुई नहीं। बस सबसे बड़ा कंसर्न ये कि जब लगातार बारिश होगी जो महकमा मौसमियात ने कहा है, तब क्या होगा। और शहर के लिए जो सूरत हाल है, सबसे बड़ा कंसर्न कि बरसात से पहले जो इक़दामात उठाने थे, मुझे तो नज़र नहीं आए, माजरत के साथ। दावे तो करती है, ज़बान से बोल दें, इसे आप खड़े होकर हमें तो दिखाएं। हमने हमारा क्या तो है ये रेन एमरजेंसी, क्या है? छुट्टियां मनसूख कर दी, वाटर कॉर्पोरेशन को मशीनरी नस्ब करने की हिदायत जारी की हैं। अच्छा, मुझे नज़र भी आई पीडीएमए की गाड़ी। नहीं, वो तो है, देखे ना पीडीएमए की गाड़ी नजर आई ना आपको, फिर आप कहती हैं कि बिला वजह में कि झूठ नहीं, जितनी बात है वो करती हूँ मैं। देखिए कराची का जो सिस्टम है, बरसाती नाले वगैरह और ये सब मिला के टोटल छोटे बड़े नाले 514 नाले हैं बरसाती और ये सब मिला के। अब उसमें से आप कितनी सफाई की होगी? हर साल हम देखते हैं। अब जो बड़े नाले थे वो वफाक के साथ शुरू करके जो हमने ये सारे देखे, तो नाले को जो है उन्होंने दीवार से वो बनाया भी। अब हमारे यहाँ पब्लिक भी है, वो कचरा उसको कहीं नज़र ही नहीं आता तो नाले में ही डालती है, फिर कचरा वहीं पे खड़ा हुआ होता है, सारी जाके मशीनरी सफाई करती है। अब हम इस शहर को अगर हम ओन करते हैं, भले ही हुकूमत ना करे, लेकिन हम लोग तो करते हैं, हम लोग को तो सफाई वगैरह ये सारा जो है। अब आप देखें, मैं गुलशन में रहता हूँ, 13D से गुजरता हूँ, तो वहाँ पे आपने फर्नीचर मार्केट पे देखा होगा वो सीवरेज है। सीवरेज और बरसाती नाले में फ़र्क है। सीवरेज का जो है, जो गंदा पानी वो लेके जा रहा होता है, हम क्या करते हैं उसके ढक्कन हटा देते हैं और छोड़ देते। जब वो कचरा सब जाके उसमें जाता है तो क्या होता है, वो बंद हो जाता है। सारा कचरा जो बारिश का पानी खड़ा हुआ है सड़क पे, आप ढक्कन खोल देंगे सीवरेज का, वो जाएगा, जो एक निज़ाम चल रहा है उसको भी बंद कर देते हैं। प्री मानसून स्पेल्स में यार एमरजेंसी नाफिज करनी थी, तो हम काफ़ी दिनों से बात मुख्तलिफ शोज़ में करते भी रहे कि आपने पहले नदी नालों की सफाई या सीवरेज सिस्टम, ये डक्ट्स को क्यों नहीं साफ़ किया आपने? सबसे बुनियादी काम तो ये था, वो अभी तक भी, आज तक भी, मतलब अभी तक भी जब मैं कह रही हूँ तो वो काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वही वाली बात है कि गाड़ी खड़ी कर देंगे, सक्शन पंप से जो है वो थोड़ा बहुत पानी निकाल देंगे। जिन इलाकों की भी हम बात करें ना, वहाँ पर जो हमने कल रिकॉर्ड देखा कि बारिश कितनी हुई, तो यूनिवर्सिटी रोड पर सिर्फ 0.4 जो है वो मिलीमीटर बारिश हुई, जहाँ पर अभी हम ये बात कर रहे हैं। आप तो बहुत ही खतरनाक बातें कर रहे हैं, चुप हो जाएं। औरंगी में 4 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 10 मिलीमीटर, सरजानी टाउन में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल मेरे ख्याल से सरजानी जो है ना वो टाउन में होगा, क्योंकि वहाँ पर तो सड़कें भी नायाबी हैं, नापैदी हैं, नाले नदी नालों की भी सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो ये जो नदी नालों की सफाई है वहीम भाई, इसका कोई बजट नहीं होता? ये बताएंगे कितने करोड़ों रुपए के लिए बाकायदा तौर पर नालों पे भी सियासत हो रही है, नालों पे भी सियासत हो रही है। उसको जो है मुख्तलिफ हवालों से जो सियासत के ऊपर भी मैं आ जाता हूँ। पहले तो ये कि ये इसके लिए एक भारी बजट दिया जाता है। कमिश्नरेट सिस्टम जब था तो डिप्टी कमिश्नर्स को दिया जाता था। अब जो है वो बाकायदा हमारी जो सिटी गवर्नमेंट है, शहरी हुकूमत है, इनको ये बजट दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है जो सियासत की बात है, वो सियासत अभी आपको फिर होती नज़र आएगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आप ये बयान जो हैं वो जल्द देखेंगी जब शहर की सड़कें ज़ेरे आब होंगी, शहर में गाड़ियाँ फंसी हुई होंगी, सड़कों पर पानी होगा, तो ये कहा जाएगा कि हमने नालों की सफाई के दौरान हमने बोरियां बरामद की हैं, जानबूझ के शहर में जो है वो क्योस पैदा किया गया। सियासी जमातों का वो जी, ये अभी आएगा बयान। ऐसा होता है या नहीं होता?
اس کو ابھی ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دیجئے، لیکن یہ تمام سیاسی جماعتیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بھی یہ اس کا شہر ہے، اور کوئی اگر صرف الزام لگاتا ہے اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو بھی اس کا شہر ہے، تو پھر غیر ذمہ داری بھی ہے۔ شہر میں اگر نالوں کی صفائی بروقت ہو جائے، اگر تو آپ ظاہر ہے ایک وقت میں یہ آئے گا کہ بارش ہوگی اور پانی جو ہے وہ نکل جائے گا، روڈوں پہ کھڑا نہیں ہوگا، گاڑیاں لوگوں کی بند نہیں ہوگی، لوگوں کی کو پریشانیاں نہیں ہوں گی، لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں، گلی سے نالوں کا پانی جو ہے وہ ان کے گھروں میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ جس وقت بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ میدان میں اترتے ہیں، پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب پانی نکالنے میں آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ الزامات کی سیاست کے اوپر آ جاتے ہیں۔ میں اس سے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سال کاش میری دعا ہے کہ اس سال ایسا نہ ہو اور سب کچھ جو ہے وہ بہت اچھا ہو۔ ہماری حکومت جو ہے وہ اربن فلڈنگ کی جس طرح کی بات ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کی، وہ اگر ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اس کے لیے تیار ہو۔ یقین جانیے ایک وقت تو یہ آ جاتا ہے، دل یہ سوچتا ہے کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اربن فلڈنگ کا اگر خطرہ ہے تو بارش ہی نہ ہو، لیکن بارش ہماری ضرورت بھی ہے۔ بارش تو ضرورت ہے نا، اور فہیم بھائی اس طرح ابھی جو موسم کی رحمت جو زحمت بنتی ہے نا وہاں مسئلہ ہے۔ بات وہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے، اور ابھی تک بھی اسے نا صرف وہ پریس ریلیزز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بس ایک فرمان جاری کر دیا اور فرمان جاری کرنے سے شاید سب اچھا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، اور جب بہت زیادہ بارش ہو جائے گی تو یہ کہہ دیا جائے گا جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، عوام کو بس یہ تسلی کا لالی پاپ دے دیں گے۔ وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ تو جناب باتیں ہو رہی ہیں جناب شہر بھر میں کیا صورتحال ہوگی، آپ بھی ہمیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیے گا، شوز کا حصہ بنا کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجئے کہ آپ نے کیا کس طرح کی جو ہے نا پریشانی آپ لوگوں کو ہو رہی ہے، تاکہ ہم اس چیز کے حوالے سے بھی بات کریں اور ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری خبریں کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری صورتحال شہر کی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ان پر ایکشن ہوتا ہوا کبھی ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، کبھی نیگلیجنس کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھانی ہے، خاموش نہیں ہونا ہے، اور ہم آواز اٹھتی ہوئی دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور اب لوگ گھروں سے نکل بھی رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے ایک اور خبر ہے، وہ یہ کہ سندھ اسمبلی نے 213 ارب روپے کا جو ضمنی بجٹ ہے وہ منظور کر لیا، اور اس میں سب سے جو ہائی لائٹڈ چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ کہ جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں ان میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ذرا ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز آپ اشرف خان صاحب، پھر وہی والی بات ہے، وزیر اعلیٰ وہ کیا نام ہے ان کا، گورنر سندھ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بائکس دی جائیں گی، تو بھی ہم بڑے سوال کرتے ہیں میکینزم کیا ہوگا، کس طریقے سے دیں گے، کتنے عرصے کا ٹینیور ہوگا، کیا ہوگا، اس میں بھی کچھ واضح کیا ہے کل اتنی بڑی تقریر میں، ابھی کچھ بتائیں گے، ڈیٹیل سامنے آئیں گی بعد میں؟ نہیں دیکھیں جیسے جو شہید اور یہ ورثہ ان کے لیے دینے کے لیے مطلب سندھ گورنمنٹ کا اگر ہم دیکھیں تو اس کی پوری مربوط جو ہے پلاننگ کر کے جو شکایت ہوتی ہے، پھر وہ اس کے بعد اس کی جانچ ہونے کے بعد ٹیم ایک بنائی بھی ہے، یہ چیزیں تو بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بر وقت لوگوں کو پیسے مل جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ جو جیسے کوئی جو شہید ہوا ہے کوئی پولیس اہلکار اور ان سب کے ان کو پیسے نہ ملیں اور وہ وہاں پہ شکایت کرتا ہوا دکھائی دے۔ یہ بجٹ میں جو رقم رکھی گئی ہے تو اب یہ فرسٹ آف آل جو سچویشن ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کراچی میں یہ بلکہ سندھ میں جو سچویشن ہے امن و امان کی وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم گاؤں دیہات کی بھی بات کریں، وہاں کچے کا علاقہ ہے، وہاں کنسرن ہے، وہاں لوگوں کو آپ اغوا کر کے یہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ کنسرن کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رینجرز بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، سب کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان میکسیمم کتنے فہیم صاحب بتا دیں گے 400-500 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ اتنے بھاری ہوئے ہوئے ہیں کہ پورے سے نظام کو ہلایا ہوا ہے۔ وفاق بھی اس میں انٹر لے رہی ہے، صوبائی حکومت بھی انٹر لے رہی ہے، یہ مدد بھی لے رہے ہیں کیونکہ بلوچستان کا بھی ایریا لگتا ہے اس طرف سے، کیونکہ ہم لوگ کنسرن یہ ہے کہ ہمارا آئل ٹینکر کانٹریکٹر والے جو جاتے ہیں وہ ہمیں خبریں دیتے تھے ان کے ڈرائیوروں کو اغوا کیا گیا، مطلب سپلائی چین کو توڑ، مطلب ایک ملک کے ساتھ بھی ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ، لیکن اگر آپ دیکھیں کوئی بڑا ایکشن ہوتا ہوا دکھائی نہیں جا رہا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب وہاں پہ آپ سپلائی چین بھی متاثر ہوتی ہے کیونکہ جب وہ رکتا ہے، آپ کو پتہ ہے رات کو وہاں سے ٹریولنگ رکی ہوئی ہے، اور آپ 12 گھنٹے رات کو 12 گھنٹے ہی ہوں گے نا، آپ رات سے اگر 10 بجے سے صبح تک اگر آپ 12 گھنٹے کے لیے اگر آپ سسٹم کو روکتے ہیں تو سائیکل جو چل رہی ہے وہ سسٹم وہ رکے گا تو آپ کا پھر سپلائی چین متاثر ہوگی۔ تو پورے ملک کے لیے جو جانا ہے کے پی کے سائڈ پہ، بلوچستان سائڈ پہ، تو آپ کو چیزیں چاہیے نا، سپلائی چین متاثر ہوتی ہے، یہ ان کو یہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ باقی اگر دیکھیں جو یہ رکھے ہیں پیسے تو ان کو دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ پیسے دینے نہ پڑیں، مطلب
ایسے اقدامات اٹھائیں امن و امان کی جان کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے، کیونکہ پولیس، رینجر، ایف سی، جب ہم نے دیکھا تھا بجٹ میں انہوں نے ایف سی کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں، رینجرز کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں، پولیس کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں، تو آپ امن و امان کو بھی بہتر کریں نا کہ ایسی صورتحال نہ ہو۔ یہ ڈکیتی مزاحمت والے ہیں فہیم بھائی، دیکھیں 70 سے زیادہ لوگ ڈیٹا تو ان کا ہوگا، 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں 1 جنوری سے لے کر اب تک اس شہر میں اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں مارے گئے۔ میں جیسے ہمیشہ اس بات کو اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ اس میں اس شہر کا نوجوان مارا گیا ہے، اس شہر کا گولڈ میڈلسٹ انجینئر مارا گیا ہے، اس شہر میں خواتین ماری گئی ہیں، اس شہر میں فورسز کے لوگ مارے گئے ہیں، لیکن اسٹریٹ کرائم کے اوپر آپ سیریس نہیں ہوتے۔ اور اب جیسے اشرف خان نے بہت اچھی بات کی کہ بجائے اس کے کہ آپ اماؤنٹ رکھیں اس بات کے لیے کہ کوئی اگر مر گیا تو آپ اسے دے دیں گے، آپ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے کم اماؤنٹ جو ہے اس لیے رکھ دیں کہ کوئی مار نہ سکے کسی کو، اس جانب جو ہے آپ کا فوکس کم ہے۔ دوسری بات جو کچے کی ہو رہی ہے، کچے میں ظاہر امن و امان کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ کے ہاں جو پورٹ سے سامان لے کر نکلتی ہیں گاڑیاں، گوڈس ٹرانسپورٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ رات میں ہی ٹریول کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات میں جو ہے ہیوی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، رات میں ہماری ہائی ویز کے اوپر، موٹر ویز کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک کم ہوتا ہے، تو یہ کم وقت میں ٹریول کر کے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر رات کے اوقات میں ہی انہیں ٹریولنگ کا موقع نہیں ملے گا، اور اس حد تک ہوگا کہ جناب اگر وہ ٹریول کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈرائیورز کو اغوا کر لیا جائے گا، ان کے لیے تاوان مانگا جائے گا، تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال اب کنٹری میں پیش آ سکتی ہے کہ آپ وہاں جو ہے نہ تو پیٹرول پہنچا سکیں گے، نہ ڈیزل پہنچا سکیں گے، نہ جو دیگر اشیاء جو کراچی سے یا پورٹ سے آتی ہیں اور پہنچانی پڑتی ہیں وہ آپ پہنچا سکیں گے، تو بہت کچھ رک سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو ضیاء الانجار صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ 2 دن پہلے اسمبلی میں فرما رہے تھے کہ میں نے خود رات کے اوقات میں ہائی وے کے اوپر سفر کیا ہے، تو صورتحال بہتر ہے۔ آپ کے ساتھ اگر 4 موبائلیں آگے ہوں، 4 موبائلیں پیچھے ہوں تو رمشا آپ بھی بہت آرام سے جو ہے وہ کر لیں گے سفر۔ تو یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کو عام آدمی کو یہ احساس تحفظ دینا ہے کہ جناب آپ جائیے، آپ کو کوئی ڈاکو نہیں روکے گا، آپ کو کوئی کرمنل نہیں روکے گا، آپ سے کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، آپ کو اغوا کر کے آپ کے لیے سے تاوان نہیں مانگا جائے گا۔ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو نہیں ہو رہی ہیں، انفارچونیٹلی نہیں ہو رہی ہیں۔ K4 منصوبے پہ بڑی بات کر رہے تھے ہم لوگ پچھلے دنوں، تو فوری طور پر یہ منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ لوگوں کا فیوریٹ پروجیکٹ؟ نہیں، فیوریٹ پروجیکٹ اس لیے میرا تو ہے بھائی، کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر احتجاج ہو رہے ہیں، اور کل بھی جو راشد منہاس روڈ پہ احتجاج تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بجلی کے خلاف ہے شروع میں جب وہ احتجاج شروع ہوا، لیکن پھر وہاں سے ایک صاحب نے مجھے کال کی، فوٹیج بھیجی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ احتجاج جو ہے وہ پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے علاقے میں۔ اب لوگ شاید بجلی کے بغیر رہ سکتے ہوں، لیکن پانی کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ اس شہر کی صرف 40% آپ ضرورت پوری کر رہے ہیں پانی کی، تو پھر پانی کیا کریں گے لوگ؟ اب ایسے میں اگر آپ K4 شروع کرنے کا فوری اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی پریزنٹیشنز بھی دیں وزیر اعلیٰ صاحب نے اسمبلی کے اجلاس کے دوران، کہ کون سا اس سے جو ہے پانی کہاں پہنچے گا اور کون سے ریزروائر سے پانی کہاں پہنچے گا۔ یہ بڑی اچھی پریزنٹیشنز تھیں ان کی، اور یہ پریزنٹیشنز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ظاہر ہے میڈیا میں رہتے ہوئے K4 کو جب بھی ہم نے کور کیا تو یہ ساری چیزیں ہماری دیکھی ہوئی تھیں۔ میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کینجھر سے کراچی تک پانی پہلے پہنچ جائے، اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ اس ریزروائر سے پانی وہاں تک جائے گا، اس سے وہاں تک جائے گا، بہت اچھا ہے۔ شروع کیا ہے، کمپلیٹ کیجئے۔ کمپلیٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ نیت نہیں ہے، مجھے جو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ نیت کی نظر آ رہی ہے۔ یہ K4 کمپلیٹ کون سے ایئر میں ہونا تھا؟ یہ تو جناب شروع کے آج سے کوئی 16 سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اس وقت یہ جو 5 سال میں مکمل ہو جانا تھا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کیا سچویشن ہے۔ اس وقت جو اس کا بجٹ تھا وہ بجٹ آج دیکھ لیجئے، اور آج آپ اس کا دیکھ لیجئے۔ کچھ خبریں جو ہیں وہ 1.25 ارب کی آ رہی ہیں، لیکن مجھے یہ ہے کہ یہ 75 ارب روپے پر پہنچا ہوا ہے، جو 175 ارب روپے، اور جو وہ ہے کیا کہتے ہیں جب بننے کے لیے اس کا پہلا تخمینہ لگایا گیا تو وہ 25 ارب روپے تھا، تو کتنے پرسنٹ بڑھ گیا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو میری تو دعا ہے کہ K4 جو وہ جلد از جلد پورا ہو۔ ہمارے یہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی ملک کو ایک ہو نا کہ یار آپ کے ملک کو پانی کی کمی کا سامنا ہو، نہیں،
آپ کی کینجر جھیل کی جو سطح آب ہے وہ بلند ہو رہی ہے. وہ یہ نہیں ہو رہا کہ وہاں پانی کم ہو رہا ہو, دریا سے پانی نہیں آ رہا, جھیل کی سطح کم ہو رہی ہے, پانی آگے نہیں آ سکتا, سطح آب بلند ہو رہی ہے, پانی صرف پہنچانا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ بڑی زبردست بات فہیم بھائی کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پانی کی قلت نہیں ہے, پانی پہنچانا ہے. چائنا میں آپ دیکھیں انہوں نے پورا ایریگیشن سسٹم لگایا ہے, میں خود دیکھ کر آئی ہوں وہاں پر, کیونکہ پانی کی جب شارٹیج ہوتی ہے اور پانی کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے, انڈسٹریز کو انہوں نے دینا ہے, وہاں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے پانی بند رہے گا, اتنے گھنٹے بجلی بند رہے گی. تو انہوں نے اگر اپنی انڈسٹری لگائی ہے اور اس کو چلا رہے ہیں تو اس کو ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں, اس کا متبادل کھڑا کرتے ہیں. تو انہوں نے ایریگیشن سسٹم پورا لگایا ہے کہ پانی کو کس طرح سے پگلانا ہے, گندے پانی کو کس طرح سے فلٹر کرنا ہے, اینڈ دین اس کو پھر جا کے انڈسٹریل زونز کو دینا ہے. ہمارے یہاں تو یہ والا بھی مسئلہ نہیں ہے اشرف خان صاحب, صرف ایک پروجیکٹ ہے جس کو مکمل کرنا ہے. K4 پر آپ نے بھی بڑی جو ہے نا وہ رپورٹس بنائی ہیں, تو بتائیں. میں نے ایکس جو سابق چینل تھا وہاں پہ جب میں نے کیا تھا تو اس کو بھی لے لیں. ابھی ایکس ایسے بولا 3.5 سال ہو گئے سابقہ, تو 3.5 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت میں نے جب وہاں پی ٹی سی دی تھی, وہ دکھاؤں گا, میں نے کہا تھا اگلے 3 سال یہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی میں نے پھر ملے تھے میئر کراچی, ان کو بولا, میں نے کہا سر مجھے معذرت کے ساتھ مجھے اگلے 3 سال یہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بریفنگ دی تو دیکھیں 65 کروڑ گیلن پانی لے کر آنا ہے اس پروجیکٹ نے, ٹھیک ہے, K4 نے, اور 65 کروڑ گیلن کا جو آپ سسٹم ہے اس کے لیے آپ کو پمپس چاہیے, کیونکہ پمپنگ کر کے آپ کو پپری تک وہاں سے پہنچانا ہے, وہاں سے آپ کے سسٹم میں آئے گا. اب وہ جو پمپس لگیں گے اس کے لیے آپ کو چاہیے 45 سے 50 میگا واٹ بجلی چاہیے. اب جو اس کی کاسٹ ہے, جیسے فہیم صاحب نے بتایا کہ وہ پہلے 27 ارب 22 ارب پھر 50 ارب 100 ارب 170 75 ارب 175 ارب کا پروجیکٹ کیوں پہنچا گا, اس میں پاور پروجیکٹ بھی ڈال دیے, یعنی کہ اب بجلی وہ خود لیں گے, وہاں اس میں بجلی فراہم کریں گے, پمپ چلیں گے, اور اس کے بعد پانی ہے 65 کروڑ گیلن. اس کا مطلب جو موجودہ 55 کروڑ گیلن پانی آ رہا ہے اس سے زیادہ پانی آنا ہے. تو بھائی آپ نے جو یہ پلان کیا ہے تو آپ یہ بتائیں نا, اس کے جو پمپ چلانے کے لیے یہ پانی آئے گا, اب آپ نے بڑا مشورہ دے دیا کہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ جو شروع کرنے جا رہے ہیں تو مجھے ہنسی آئی تھی, اس کا مطلب بند ہوا ہوا ہے. جب ہم بول رہے تھے کہ پروجیکٹ نہیں چل رہا ہے تو آپ نے اب کل خود کہہ دیا کہ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے. یہی آپ کا ریڈ لائن والا جو ہے, آپ کا یونیورسٹی روڈ والا جو کہہ رہے ہیں, مطلب آپ 1.5 سال سے اوپر ہو گیا, پروجیکٹ ابھی بھی نہیں شروع ہوا ہے. یہ ہم نے جب خبریں چلائیں اور ہم نے سارا وہ دیکھا, کیونکہ میں روز جاتا ہوں, میری ایک خواہش ہے یہ تمام جو ممبران جو وہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ بھی اور گورنر صاحب بھی ہمارے ساتھ جائیں روز, اور وہ جب پوری یونیورسٹی روڈ سے پہلے وہ حسن سینٹر سے سروس لائن پہ جائیں روز, تو میں ان سے پھر وہ دوبارہ میں بول رہا ہوں بغیر پروٹوکول اور بغیر اے سی والی گاڑی, ان کو پتہ چلے گا کیا حالت ہوگی, لوگوں کی کیا ہوتی ہے. ایک دوسرے کو لوگ جو ہے نا مارنے پہ تلے ہوئے ہیں, کیونکہ ٹریفک جیم میں وہ ایک اتنی جگہ پہ آ کے سب بائک لے کے گاڑی لے کے جا رہے ہیں. آپ سسٹم کو ٹھیک کریں. آپ یہ بولتے ہوئے آپ کو 15 سال آپ نے لگا دیا, 5 سال کے لیے پھر آپ الیکٹ ہو کر آئیں, تو یہاں خدمت کریں. آپ عوام کے نمائندے ہیں, سروس کرنا آپ کا کام ہے, سروس دینا آپ کا کام ہے. آپ یہاں پہ آ کے بول رہے ہیں K4 پروجیکٹ تو دوبارہ شروع ہو رہا ہے. بھائی بس یہ دوبارہ شروع ہو جائے, اللہ کرے مکمل ہو جائے, اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتی. وقفہ لے لیں گے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا KCR پر بھی بات ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو جناب بات ہو رہی ہے, کل یہ بھی کہا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ KCR کے حوالے سے اب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا یہ سی پیک کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو پچھلے 2 سال پہلے جو سب کچھ ہو رہا تھا, ریوائیو کر رہے تھے, توڑ پھوڑ کا کام شروع ہو گیا تھا, اسٹیشنز بن رہے تھے, جنکشن شروع ہو گئے تھے, ریلوے لائن پہ کام شروع ہو بھی گیا تھا اور بنتی بھی میں نے دیکھی. تو فہیم بھائی اس کا کیا پلان تھا؟ وداؤٹ پلان ہوا, پیسہ لگا دیا گیا, یہ کیا ہوا, اور اب کیوں ممکن نہیں ہے سی پیک کے بغیر؟ اس وقت بھی چونکہ پہلے سی پیک کے ساتھ چلتی تھی اس شہر میں KCR. جی نہیں, سی پیک کا تو اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا. جب 80s میں جو ہے اس شہر میں KCR چلا کرتی تھی, سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی, اور 114 ٹرینز چلا کرتی تھیں. تب کیسے چل جاتی تھی؟ اس وقت وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ, خیر چھوڑیں, میں کچھ کہتے کہتے رک گیا ہوں. نہیں کہہ دیں آپ. اس وقت نیت تھی, ایگزیکٹلی اس وقت نیت تھی, آپ کرنا چاہتے تھے. آپ نے جو سوال کیا کہ 2 سال 3 سال پہلے جو اس کے اوپر کام ہوا تھا, بڑے پیمانے پہ تجاوزات کے خلاف شروع ہوئی تھی, تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کا ڈنڈا تھا آپ کے اوپر. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب اسے سرکولر ریلوے کے منصوبے کو مکمل کریں, تو آپ جو ہے اچانک جاگے, آپ نے جو ہے وہ نکالے نقشے, اور آپ نے کہا اچھا یہاں سے چلا کرتی تھی, یہاں سے گزرتی تھی, جناب اس اسٹیشن پہ قبضہ ہو گیا ہے, یہاں پہ جو ہے لوگ آ کے رہنے لگے, ہم کام کریں گے. آپ نے راتوں رات کچھ کاروائیاں کی, اس کے بعد آپ پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اس وقت بھی سچویشن یہ ہے کہ سرکولر ریلوے کے ٹریک کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تجاوزات, اور تجاوزات بھی ایسی کہ بلند و بالا عمارتیں جو ہیں وہ قائم ہو چکی ہیں.
اب یہ کہنا کہ جناب اس کو سی پیک سے جوڑ دیا گیا ہے، یہ بات جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے مراد علی شاہ صاحب سے کہی ہے، اور مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ کافی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں۔ اب اگر سی پیک سے اس کو جوڑ دیا گیا ہے تو پھر تو آپ کا فوکس اور زیادہ ہو جانا چاہیے اب کہ یار سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جو آپ کے اور چائنا کے تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ اس حال میں اگر آپ سی پیک کو ذہن میں رکھ کے سرکولر ریلوے مکمل کر لیں گے تو اس شہر کا ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوگا تو میں آپ کو صرف اس کے ویسے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کراچی میں جب آپ بی آر ٹیز کی بات کرتے ہیں، آپ یہاں پہ جو ہے وہ میگا پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، تو ایک پروجیکٹ یہ ہے جو سروے ہے شہر کا، وہ یہ ہے کہ کراچی میں یومیہ اورنگی سے 50,000 لوگ، کتنے 50,000، چھوٹی موٹی فگر نہیں ہے، 50,000 لوگ یومیہ جو ہے کورنگی ٹریول کرتے ہیں، کورنگی جہاں کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے، اور یہاں پہ مختلف ملازمتیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے پلان یہ تھا کہ اورنج لائن کے ذریعے یہ لوگ جو ہیں وہ بورڈ آفس آئیں گے، بورڈ آفس سے جو ہے یہ جائیں گے ناگن چورنگی، ناگن چورنگی تک اورنج لائن کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا تھا، اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے بیسیکلی جو ہے ایک اپنا براؤن لائن چلانی تھی۔ یہ براؤن لائن جو ہے یہ بیسیکلی سرکولر ریلوے کا ایک پارٹ کہہ لیجئے، اور وہ براؤن لائن جو ہے وہ لے کر آتی آپ کو یہاں تک کورنگی تک۔ 50,000 لوگ یومیہ اس سے سفر کرنا ہے ہی نہیں، کہیں پہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کورنگی میں جو لوگ آ کے اپنا روزگار کماتے ہیں ان کی زندگیوں کو اگر آپ آسان بنا دیں گے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائیں گے آپ کے لیے، آپ اس طرف نہیں سوچتے۔ KCR اس شہر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ شہر کی سڑکوں پر 10,000 بسیں بھی چلا دیں گے نا آپ۔ اب آپ KCR کی بات کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے BRTs کی بات کر دی، اور یہاں پر وہ کمپیریزن کر رہے ہیں اپنا پنجاب سے، کیا ہی رہے ہیں اشرف بھائی تو ایسے چھوٹ جاتی ہے ایسی باتوں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس کا جو فیصد بجٹ ہے ترقیاتی بجٹ وہ 19% ہے، اور ہم نے 31% تک رکھا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ 70% رکھ لیں، کچھ بھی کہتے ہیں ڈاکومنٹ میں، آپ لگا کب رہے ہیں؟ اور پھر جو فہیم بھائی بات کر رہے ہیں کہ سڑکوں پر ان کی آپ وہ دیکھیں، ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھیں، ہمارے یہاں سے کئی کم جو ہے نا اس کی کنزمپشن ہے۔ کراچی آپ دیکھیں کتنا بڑا شہر ہے، سب ایک علاقے سے آپ دیکھیں اٹھ کر لوگ کتنے کہاں سے کہاں تک آ رہے ہیں، تو یہ کہاں جا رہا ہے پھر یہ بجٹ؟ آپ پنجاب سے اپنا کمپیریزن تو کر رہے ہیں، پنجاب کی سڑکوں سے، پنجاب کی جو ہے وہ بس سسٹم سے، مونو ریل سے، ان چیزوں سے تو اٹھا کے آپ کمپیریزن کر لیں۔ پھر وہ 19% میں اتنا لگا رہے ہیں، آپ 31% میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک۔ دیکھیں اس کا ایک مثال ایک سمپل بولوں گا، جب آپ کا سالانہ ترقیاتی پروگرام جو ہے سندھ کا جب ہم نے خبر دی تو فہیم بھائی نے مجھے بلا لیا، جب سندھ کا میں نے کہا کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے، انہوں نے کہا بھائی کیسے، وہ دیا وہ میں جاری منصوبے ہیں، تو آپ جاری منصوبے تو مکمل کر لیں، پھر کمپیریزن کریں، ان کے تو نئے منصوبے تو دیکھیں۔ آپ 19% ہے، چلیں ہم کہتے ہیں 12% ہے، تو ان کے نئے منصوبے کتنے ہیں وہ بھی تو دیکھیں، اور آپ کے کون سے نئے منصوبے ہیں؟ جو پرانے منصوبے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں خدا کے لیے بنا دیں۔ اور دوسرا یہ KCR، ابھی آپ جب بول رہی تھی تو میں عید پہ اپنے کزن کے چچا زاد بھائی کے یہاں ناظم آباد میں رہتے ہیں، تو ہم گئے تو وہاں پہ میں نے بولا کہ یار دعا کرو KCR چل جائے تو سب کے لیے آسانی ہوگی، تو ہنستے ہوئے مجھے کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہے کیا ہو گیا اشرف، کہہ رہے یہاں میٹرک بورڈ آفس پہ آپ کو یاد ہوگا 7 نمبر برج جو تھا وہ توڑ دیا ہے۔ تو میں نے کہا فہیم بھائی سے پوچھوں گا تو وہ وہاں سے جو آئے گی جو برج، وہاں پہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اور PTCL کی زمین سے جو پیچھے سے آئے گی ناظم آباد سے گھومتے ہوئے، اور جو کراس ہوتی تھی کون سی 7 نمبر سے، اور میٹرک بورڈ آفس سے پیچھے سے ہوتی ہوئی وہ پیچھے نکلتی تھی، وہ اب کہاں سے جائے گی فہیم صاحب؟ دیکھیں اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ وہ جو ہمارا یہ گرین لائن ہے اسی کے روٹ کے اوپر جو ہے وہ وہاں تک چلی جائے گی۔ بس کچھ بھی ہوگا یا ابھی ہو کہاں رہا ہے، یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں ابھی کچھ، انہوں نے تو ویسے ہی کہہ دیا جان چھڑا لی سی پیک کے ساتھ اس کو جوڑ کے، پھر چلو کہانی مک گئی۔ بہرحال مجھے بال کے حال پہ نظر ڈال لیتے ہیں، کیا ہے دکھائیے کرنسی بال کی کھال پہ نظر ڈالتے ہیں آپ تو، دکھائیے بال کی کھال کے بعد مال کا حال۔ بال کی کھال خراب ہے لیکن مال کا حال ٹھیک ہے۔ 203 پہ کینیڈین ڈالر اسٹل ہمیں نظر آ رہا ہے، سب کچھ ابھی اسٹیبل نظر آ رہا ہے اشرف بھائی کافی دنوں سے۔ یورو بھی نیچے آ گیا ہے، اور دکھائیے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، کیوں؟ جو ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے آپ کی امپورٹ بل، اچھا اس وجہ سے کسی دن ہم کرتے ہیں اس پہ بھی بات نا کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے بڑھا ہوا، تو ابھی تو وقت کم ہے۔ ساتھ ساتھ جاتے جاتے عروہ فرحان کی آج برتھ ڈے بھی ہے، تو ہم سب کی طرف سے ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو عروہ، آپ کو بہت ساری مبارکباد اور بہت ساری خوشیوں کو حسینہ ماشاء اللہ۔
क्यूट क्यूट बच्चों की जब बर्थडेज होती हैं और उनकी जब तस्वीरें देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारे हो आप, अल्लाह ताला इतने ही अच्छी आपकी जो है वो ज़िंदगी बनाए और आप कामयाब हों आगे जाके। तो हम यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे, हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच अशरफ भाई और फ़हीम भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो अब हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, हमने देखा कि डिफरेंट तरह से लोग जो है ना अपनी अपनी अचीवमेंट्स कर रहे होते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक शख्स को हमने यहाँ पर बुलाया है जो कि साइकिलिंग की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इस वक्त करंटली रोड साइकिल चैम्पियन विनर मेरे साथ मौजूद हैं अली इलियास साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप जो है चैम्पियनशिप जीत कर आए हैं। और इसके बारे में तो सबसे पहले कुछ बताइए कि कितने लोग थे वहाँ पर, काज़ाकिस्तान में हुई जी, तो कैसा रहा इवेंट, कितने तरह के लोग थे, कितने ममालिक से लोग आए थे और अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताएं। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अ साइकिलिस्ट ऑन योर शो। आपका पजीराई और इंकरेजमेंट इज़ ह्यूज बूस्ट टू ऑल द साइकिलिस्ट एंड पीपल एसोसिएटेड इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान हु आर नॉट जस्ट इन क्रिकेट, पर क्रिकेट से हट के भी जो खेलों में लोग हमारे यहाँ लगे हुए हैं, उनकी स्ट्रगल है। सो थैंक यू। ये करना जी, ये चैम्पियनशिप जो है वो कज़ाकिस्तान में इस साल मुनक़िद की गई थी, पिछली दफ़ा थाईलैंड में हुई थी। ये हर साल एनुअल चैम्पियनशिप्स होती हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स थी। इसमें तमाम एशिया के जो साइकिलिंग नेशंस हैं, इसमें 27 to 29 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें एशिया के सारे लीडिंग नेशंस, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया, कज़ाकिस्तान। सो कज़ाकिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है साइकिलिंग में और 2012 में गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में भी कज़ाकिस्तान के पास है। अच्छा। और उनकी साइकिलिंग इज़ जिस तरह हमारे क्रिकेट बहुत फेमस है और बहुत बिग टिकट स्पोर्ट है, इसी तरह वहाँ पर साइकिलिंग इज़ एट अ वेरी हाई लेवल। सही। इस मरतबा बहुत गर्मी थी। जनरली कज़ाकिस्तान इज़ अ वेरी कोल्ड नेशन, बट समर्स में ये काफ़ी गर्म था। उसकी वजह से मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा कुछ एज भी था। हमारे भी कराची में बहुत गर्मी होती है और जो बेस्ट साइकिलिस्ट होते हैं एशिया के, जनरली वो यूरोप में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दे आर लिविंग इन यूरोप एंड दे आर रेसिंग इन यूरोप। हम कराची में ही होते हैं, तो यहीं पे हम लगे होते हैं। इस दफ़ा तो कराची वालों को वैसे ही जो है ना हालत ख़राब हुई है। जी, बट आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज कर जाती है। योर बॉडी एक्लिमेटाइजेस टू परफॉर्म इन वेरी स्ट्रेन्यूस इन वार्म कंडीशंस। सही बात है। बट जो लोग ठंडे मुल्क से आ रहे होते हैं, दे नीड मोर टाइम टू अडेप्ट टू दैट हीट। सो थोड़ा सा ये भी आई थिंक एज था, बट आई थिंक दुआएं सबसे इम्पोर्टेंट हैं। आई थिंक दे नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी, दुआओं के साथ साथ यकीनन। तो आप कितनी देर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, कब से साइकिलिंग कर रहे हैं और क्या आपका जो है वो रूटीन होता है टुवर्ड साइकिल, किस तरह से टाइम देते हैं इसको? जी, मैं ट्रेनिंग करता हूँ शाम में एंड एवरी डे आई डू 100+ किलोमीटर्स एवरी डे। और उसके अलावा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद, और वंस अ वीक, एवरी वीकेंड पे संडेज़ को आई डू 160, 140, 190 किलोमीटर्स। वो लॉन्ग राइड होती है, नॉन स्टॉप, यू नो स्टॉप्स। लाइक आप पानी भी ट्रेनिंग के दौरान अपनी साइकिल से ही निकाल के पी रहे होते हैं, उसी में अगर कुछ खाया पिया आपने, यू डू नॉट स्टॉप। और रेस भी रुकती नहीं है, चाहे बारिश हो जाए। आपको इतनी ये 160 किलोमीटर? 160 is about 4 hours and 15 minutes, 4 hours 10 minutes. 190 is a 5-hour ride. उसके अलावा आपको you have to be very careful with your diet. आपका वज़न पे आपको वॉच करना पड़ता है, आप क्या खा रहे हैं। You have to have a high carbohydrate diet. अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा डाइट के बारे में। अभी तस्वीर आ रही थी आपके साथ, आप खड़े हुए हैं पाकिस्तान का परचम लेके और टॉप ऑफ द स्टैंड, फर्स्ट पोजीशन आपकी। सेकंड और थर्ड कौन था जिनको आपने बीट किया? जी, पहले इवेंट में सेकंड थाईलैंड था और थर्ड वाज फिलीपींस। अच्छा। और अगले दिन किर्गिस्तान वाज सेकंड एंड हांगकांग वाज थर्ड। तो सारे ही ऐसे कंट्रीज हैं जो वाकई साइकिलिंग में एक बड़ा उनका नाम भी है और वहाँ के लोग वैसे भी नॉर्मली भी, एक तो आप जो चलें आप लोग साइकिलिस्ट हैं, लेकिन वैसे भी लोग जो है ना वहाँ पर ज़्यादातर साइकिलिंग करते हैं। जैसे हांगकांग हो गया या थाईलैंड हो गया, तो वहाँ पर साइकिलिंग का रुझान ज़्यादा है, हमारे यहाँ खासा कम है। खैर, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप हमें डाइट के बारे में बता रहे थे कि कितना ज़रूरी है डाइट कंट्रोल करना। क्या करते हैं, किस तरह से जो है ना उसको मैनेज करते हैं? एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं या साइकिलिंग इज़ इनफ?
نہیں, سائیکلنگ از ناٹ انف بیکاز سائیکلنگ میں آپ کی ایک کانٹیکٹ اسپورٹ نہیں ہے, تو آپ کو سال میں کچھ ٹائم جم بھی کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ڈو سم اسٹرینتھ ٹریننگ. ٹھیک ہے. پھر آپ کو اپنی فلیکسیبلٹی اور موبلٹی پہ کام کرنا پڑتا ہے بیکاز آپ 3-4 گھنٹے ایوری ڈے بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں وداؤٹ اینی سپورٹ, تو آپ کی بیک پہ کوئی سپورٹ نہیں ہوتی اور آپ جھک کے ایسے. میں یہ مجھے تو سائیکلسٹ کو دیکھ کے ہوتا ہے یار یہ پوسچر ایسا ہے کہ بندے کی تو کمر فارغ ہو جاتی ہوگی. ہاں جی, وہ تھوڑا اسٹرینیوس ہوتا ہے بٹ عادت ہو جاتی ہے, باڈی گیٹس یوز ٹو اٹ. اور آپ اگر تھوڑی اسٹریچنگ وغیرہ کریں تو یو کین اسپینڈ 4-5 آورز آن دا بائک ایوری ڈے, اٹس فائن, آپ کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. تو علی اس کے لیے اسپیسیفکلی ٹریننگس کی بھی ضرورت ہوتی ہیں یا بس اسٹیمنا ریکوائرڈ ہے, ٹیکنیک کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے نیشنز کے ساتھ جو ہے بیٹ کریں, کمپیٹ کریں, اسپورٹ ایز اے اسپورٹ آپ نے لیا ہے, خالی شوق ہی نہیں ہے. تو پرٹیکولرلی ٹریننگس بھی لیتے ہیں یا خود ہی سے سب کچھ کر رہے ہیں؟ جی, اگر آپ نے انٹرنیشنل سطح پہ کوئی بھی اسپورٹ کرنا ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دا پروفیشنلز, لائک پروز کے اگینسٹ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ ایزی بیکاز وہاں پر بہت ساری ریسورسز اویلیبل ہوتی ہیں. سو یو ہیو, اینڈ سائیکلنگ از آلسو جسٹ لائک اینی ادر اسپورٹ, دیر از اے لاٹ آف سائنس انوالوڈ ان سائیکلنگ. ہیومن باڈی, ہاؤ اٹ پرفارمس, ہاؤ اٹ نیڈس ٹو ریسٹ, ٹریننگ لوڈ کیا ہونا چاہیے, کس وقت کیا ٹریننگ ہونی چاہیے, ایک پوری ایک سائنس ہے. اینڈ آئی ہیو 3 کوچز, 2 پاکستان بیسڈ ہیں جو کہ میرے ادارے نے مجھے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, سوئی سدرن گیس کے لیے میں سائیکلنگ کرتا ہوں, اور ایک میرے اسپینش کوچ ہیں جو جتنے سائنٹیفک ویریبلز ہیں, میرا ہارٹ ریٹ, پاور آؤٹ پٹ, اسپیڈ, ان ساری چیزوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے. اور ٹیکنیکل سائڈ پہ ساری نظر جو ہے وہ جو ہمارے ایک نزاکت صاحب ہیں اور نجیب صاحب ہیں, وہ 2 کوچز ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو اپروچ ہے وہ انٹائرلی سائنٹیفک ہے کہ جو یورپ میں بیسڈ جس موڈیلٹی پہ ٹریننگ ہو رہی ہے اسی کو ہم پاکستان میں اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی کو ہم اب لے کے آ رہے ہیں. اور اس سے ہمارے ریزلٹس نہ صرف میرا بلکہ ہمارے جو انڈر 23 اور انڈر 19 بھی سائیکلسٹ گئے تھے, ان کی پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عنقریب اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں اور فیڈریشن کی تھوڑی سپورٹ ہو اور اسپورٹس بورڈ اور ہمارے جو ادارے ہیں تھوڑا سا بھی سپورٹ اور کریں تو ہم سسٹمیٹکلی میڈلز لے سکتے ہیں. ہمارے ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ آتا ہے, وہ پرفارم کرتا ہے اور وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور دیٹس اٹ. تو لیکن سسٹم اگر ہوگا تو سسٹینیبلی ریزلٹ آئیں گے. ایک کے بعد چہرے بدلتے رہیں گے لیکن پرچم آپ کا بالکل ایسا ہی ہے, میڈلز آتے رہیں گے. اور واقعی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, ریکارڈز بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن وہی والی بات ہے یہ منظر عام پہ جس طرح سے آنی چاہیے, پروجیکشن اس طرح سے نہیں ہے, اسپورٹس بورڈ کی انوالومنٹ اس طرح سے نہیں ہے. بہرحال لیکن علی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے جیسے بتایا ادارے سے بھی وابستہ ہیں, ایک روٹین ہوتا ہوگا, جاب کرتے ہیں سوئی سدرن گیس میں؟ نہیں, آئی سائیکل فار دیم, بٹ اس کے علاوہ آئی ہیو ٹو آئی ورک, آئی اسپینڈ 8 hours ان دی آفس. کیا کام کرتے ہیں آپ زندگی میں؟ میں ایک ٹیک کمپنی میں ہوں. اوکے. اور سو آئی ہیو ٹو بی دیئر بیکاز اٹس ناٹ اے مین اسٹریم اسپورٹ ان پاکستان. سو آئی ورک فار 8 hours اینڈ دین 3 hours ایوری ڈے آئی ایم آن دا بائک. سو میں یہی سوچ رہی ہوں بڑی ٹف اس کو سارا کچھ. اچھا, پچھلے دنوں بھی ہم نے سائیکل کے حوالے سے ایک اسپیشل شو کیا تھا اور اس میں ہمارے پاس مختلف سائیکلسٹ موجود تھے. تو اس میں ایک حضرت تھے, ان کا نام میرے ذہن سے بھی اسکپ میں کر رہی ہوں, لیکن وہ ماجو میں پروفیسر تھے. تو وہ بھی جو ہے نا وہ سائیکل پر آیا کرتے ہیں اپنے جو ہے نا ماجو نہیں, یہ اپنا کیا نام ہے, زیبسٹ میں. اچھا. اور وہاں سے وہ سائیکلنگ کرتے ہیں اور آنے اور جانے کے لیے بھی نا, کمیوٹ کے لیے بھی سائیکل یوز کرتے ہیں. وہ بھی ایز اے پیشن اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. تو آپ کا کیا جو ہے وہ سیٹ اپ ہوتا ہے؟ آپ اپنے جو ورک پلیس پہ اسی طرح سے جا رہے ہوتے ہیں یا ٹریننگ کے لیے بس آپ نے ایک سیپریٹ ٹائم رکھا ہوا ہے؟ نہیں, میں آفس تو میری سائیکل ساتھ جاتی ہے, میں آفس میں ہی چینج کرتا ہوں اور آفس سے چینج کر کے میں سیدھا ایم آن مائی بائک اور میں سائیکل پہ ہی جاتا ہوں. اور میری وہیں سے ٹریننگ, میرا وارم اپ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر آئی ٹریک فار 100+ kilometers اینڈ دین میں سائیکل پہ گھر چلے جاتا ہوں. سو دس از اچھا, ہیلدی کتنا ہے؟ I think it's a very very healthy sport. میں نے ٹو بی آنیسٹ میں نے شروع صرف اس لیے کی تھی کہ مجھے کھانے پینے کا بہت شوق ہے اینڈ اور اچھا فیل کرنے کا بھی شوق ہے, اچھا دکھنے کا بھی شوق ہے. تو سائیکلنگ الاؤز یو ٹو یو برن اے لاٹ آف کیلریز. ایک انسان 24 گھنٹے میں 1800 کیلریز کے لگ بھگ برن کرتا ہے. سائیکلنگ میں ان 3 hours یو برن 2400 کیلریز.
सो 2400 कैलोरीज वो और 1800 जो आपकी नॉर्मल सही बात है। एक्टिव कैलोरीज होती हैं, तो आप 4000 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। तो आप देन यू कैन ईट अ लॉट, इट अलाउज यू टू ईट वट एवर यू वांट टू ईट, बट आप कंपटीशन फेज में यू कांट ईट, समोसे आप नहीं खा सकते, बट आप क्लीन हेल्दी राइस, पास्ता एक्सेट्रा, चिकन, आप स्टेक्स, वट एवर जो आपका मूड है आप खाएं, उसके बाद साइकिलिंग करने निकल जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको किसी क्लब की मेंबरशिप नहीं चाहिए, आपको कोई किसी पार्किंग का इशू नहीं है, ट्रैफिक का इशू नहीं है, आप गेट से निकलें और आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। अगर आपको सौदा सेल्फ लेने भी जाना है तो आप अगर इस पे जाएं तो यू एंड अप बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज। वाकई दुनिया जो है ना अब वापस इस तरफ आ रही है कि वो तो वाकई कम्यूट के लिए भी, वैसे भी फिजिकली एक्टिव रहने के लिए भी, और फिर जो फ्यूल की हमारे यहाँ कंजम्पशन है, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं दुनिया भर में। हम तो गरीब मुल्क हैं लेकिन उसके बावजूद हम गाड़ी के बगैर बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन दुनिया भी ये चाह रही है और ये कर रही है कि वो साइकिल को फ़रोग दे रहे हैं और साइकिलिंग का जो रुझान है पूरा एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी खैर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो मायूब भी समझा जाता है कि भी साइकिल पे जाओगे, तो ये एक बड़ा इशू है। साइकिल किस तरह की होनी चाहिए जब आप चैम्पियनशिप के लिए जाते हैं? अपनी साइकिल्स लेके जाते हैं, वहाँ मिलती हैं, कोई स्पेसिफिक उसमें जो है ना कुछ ख़ास तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह का गेयर होता है? देखिए ये मैन प्लस मशीन स्पोर्ट है। आप जितनी भी ट्रेनिंग कर लें, यू हैव टू हैव अ सर्टन साइकिल ऑफ अ सर्टन स्टैंडर्ड। अगर आपने इंटरनेशनल सतह पे कुछ हाईलाइटेड या रिमार्केबल अचीवमेंट लेनी है, सो आप जितने भी अच्छे हों, अगर आपकी साइकिल बिल्कुल नाकिस है तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है टू कम्पीट एंड टू विन। तो साइकिल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, देर इंजीनियर्ड साइंस, उसमें कार्बन फाइबर की ये होती हैं और आप एक उंगली से उठा सकती हैं, इतनी लाइट होती हैं। तो बिकॉज मैं 2 इवेंट्स करता हूँ, टाइम ट्रायल करता हूँ, उसके लिए एक अलग साइकिल है और जो रोड रेस होता है उसके लिए एक अलग साइकिल है। सो ये अगर आपने रेसिंग साइकिल लेनी है compete करने के लिए, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कोई साइकिल मैन्युफैक्चर होती नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं बनते इन साइकिलों के, सब बाहर से आ रहे हैं। चाहे वो टायर हो, ट्यूब हो, चेन हो, जितने भी उसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। और वो इम्पोर्टेड है तो वो डॉलर में आपको उसकी करनी पड़ेगी, और डॉलर पिछले हर साल साइकिलिंग और महंगी हो जाती है। लेकिन अगर आप वर्जिश के लिए कर रहे हैं, वेल बीइंग के लिए कर रहे हैं, then you can have any cycle. I mean, you don't need to have a very expensive cycle. आपकी प्रोफेशनल साइकिल जो है वो कितनी एक्सपेंसिव होती है, कितने तक की होती है, और ख़ुद लेके जाते हैं आप लोग या वहाँ पे भी आपको जो है ना वो साइकिल्स प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम लेके जाते हैं, और साइकिल के ऊपर आपका फिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। यूरोप में तो बाइक फिट शॉप्स होती हैं जो 3-3 घंटे लगा के, 4 घंटे लगा के आपका साइकिल पे आपकी साइजिंग करते हैं, ताकि आपको कोई एलिमेंट्स ना हो, इंजरी ना हो, और आप कंफर्टेबली राइड कर सकें फॉर आवर्स। साइकिल तो आपकी बड़ी पर्सनलाइज्ड एक चीज़ होती है, जिस पे आपको एग्जैक्ट सैडल की हाइट रखनी पड़ती है, अपना जो हैंडल है उससे रीच रखनी पड़ती है। तो हम साथ लेके जाते हैं, उसको कैरी करके लेके जाते हैं, उसके बैग आता है ख़ास तौर पे। अच्छा। फिर वहाँ जाके हमें वो असेंबल करवानी पड़ती है, और बदकिस्मती से हमारे साथ कोई मैकेनिक भी नहीं जाता, और हमें फिर वो वहाँ जाके एक स्ट्रेस होती है कि जी अब साइकिल को बनाना कैसे है, वो तो डिसअसेंबल्ड होती है। अब फिर वहाँ से किसी मैकेनिक को पकड़ें या किसी को रिक्वेस्ट करें या किसी हम तो अक्सर 2 दफ़ा तो हमें प्रॉब्लम हुआ, तो हमें हम सीधा चले गए चाइनीज़ टीम के पास, जो टीम चाइना के मैकेनिक थे। उन्होंने देखा फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे वर लाइक ओके व्हाटएवर द प्रॉब्लम वाज, उसने जाके दे हेल्प्ड अस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बट हम क्योंकि एक गरीब मुल्क इसकी है, ज़रूरत होती है कि आपके साथ ये टीम में इस तरह के लोग जाएं, ताकि जो है वो आप लोगों को वहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमारे से बिल्कुल जी होती है। एक तो साइकिल बहुत महंगी है, प्लस फिर साइकिल का आपने नहीं बताया, साइकिल कितने तक मिल जाती है जो प्रॉपर प्रोफेशनल रेसिंग के लिए अगर आपको चाहिए? आप गाड़ी की कीमत की होती है लिटरली जी, इट्स इन द मिलियंस। अब मुझे नहीं अंदाजा था, मैंने कहा होगी कुछ। नहीं, साइकिल्स आर लाइक 2 लाख 3 लाख रुपए में मिल जाती है। अभी जो ग्रेट ब्रिटेन की साइकिल प्रिपेयर हुई हैं ओलंपिक्स के लिए, और वो आ गई है कि जी ये साइकिल पे हम गोल्ड मेडल के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी विल ट्राई फॉर गोल्ड दिस ईयर इन पेरिस ओलंपिक्स में। वो 3 करोड़ रुपए की है, उसकी प्राइस इंटरनेट पे आप जाके उन्होंने पब्लिश किया है।
it's 100,000 क्या pounds. स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें? आप तो क्योंकि साइकिलिंग से वाबस्ता हैं तो आपने यकीनन देखा होगा ये उसको। जिस लेबोरेटरीज में और जिन विंड टनल्स में जहाज़ों की इंजीनियरिंग होती है और फार्मूला 1 कार्स की इंजीनियरिंग होती है, उनकी एरोडायनामिक्स की फ्लूइड टेस्टिंग होती है, विंड डायनामिक्स, उनमें ये बनी होती है कि जी अगर हम थोड़ा सा इसको यूं कर देंगे तो ये हमारी साइकिल 1 सेकंड तेज़ हो जाएगी। तो दे आर वे अहेड। तो आपने अपनी साइकिल कहाँ से चूज़ की है, कैसे ख़रीदी है, कहाँ से मंगवाई है, यहाँ बनवाई है, क्या किया है? ज़ाहिर सी बात है अगर प्रोफेशनली जाना है जी और आप इतनी टेक्निकलिटीज़ को समझते भी हैं तो यकीनन उसको देखते भी होंगे, चाहते भी होंगे कि अच्छी से अच्छी चीज़ हो। तो आपकी साइकिल कहाँ की है? मेरी साइकिल जो है, मेरे पास 2 हैं, एक कनेडियन कंपनी की है और एक अमेरिकन कंपनी की है, और मैंने दोनों इंग्लैंड से ही ख़रीदी हैं। एक साइकिल मैंने एक पुर्जा इंग्लैंड से लिया, एक पुर्जा जर्मनी से लिया, एक पुर्जा कहीं और से लिया, तो वो सारे मिला के कराची मंगवा के और फिर उनको असेंबल करके एंड सही, ज़बरदस्त। तो अली ये सफ़र कब तक जारी रहेगा और आगे क्या आपके गोल्स हैं? ये तो बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है वो आप चैम्पियन बने हैं, लेकिन यकीनन आगे गोल्स को किस तरह से परस्यू करना चाह रहे हैं? अब जो भी गोल्स हैं वो अब ये हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, पाकिस्तान सब कुछ है, और पाकिस्तान के लिए और जो हमारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, मुझसे ज़्यादा शायद पोटेंशियल भी रखते हैं, मुझसे ज़्यादा शायद मेहनत करने का जज्बा भी रखते हैं, सो उनको ये जो साइंस अपने ऊपर अप्लाई की हुई है, ये साइंस, ये जदीद तरीके ट्रेनिंग के, न्यूट्रिशन, रेस्ट एट्सेट्रा, ट्रेनिंग लोड, ये अब आगे सिलसिला बढ़ाना है ताकि पाकिस्तान की एक सिलसिलावार परफॉर्मेंस आए और पाकिस्तान भी अपने क्रिकेट के अलावा भी किसी और स्पोर्ट में भी पहचाना जाए एट द इंटरनेशनल स्टेज। इसमें किन किन लोगों की मुआवनत आपको दरकार है, या आप चाहते हैं कि कौन लोग आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड हों ताकि जो नया टैलेंट है या जो इस वक्त जिनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको निखारा जा सके और मेन स्ट्रीम पे लाया जा सके? देखिए, इसमें मैं आपको, हम हर वक्त हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, 2 चीज़ों पे मैं भी क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ इस पर मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ करंट गवर्नमेंट को, वो ये है कि वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव करने में दे टेकिंग अ लॉट ऑफ पेन्स, और इस वक्त SSGC में 12 to 14 साइकिलिस्ट हैं जिनके साथ में एवरी डे वी आर वर्किंग टुगेदर, और हम साइंटिफिक तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, एंड वेरी सून वी विल सी के चेहरे बदलते रहेंगे एंड न्यू टैलेंट विल आल्सो कम, एंड पाकिस्तान का रिज़ल्ट या कुछ ना कुछ हमारा परफॉर्मेंस एशिया लेवल पे रहेगी। इन इवेंट्स के लिए आपको स्विगा से स्पॉन्सर करता है, क्योंकि सबसे बड़ा एक मसला ये होता है कि टिकट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स और वहाँ पे जाके अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ से सपोर्ट मिल जाती है? जी, SSGC इज़ अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली हर तरह के चैलेंजेस होते हैं, बजट्स के इश्यूज होते हैं, बट वट एवर द बेस्ट दे कैन डू दे डू इट। बट मेरी सिर्फ ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि साइकिलिंग में ना वी जस्ट नीड अ रोड। हमें कुछ नहीं चाहिए होता कि हमें कोई आप स्टेडियम बना दें, फलां बना दें, वी जस्ट नीड अ रोड। तो थोड़ी सी भी एफर्ट्स पे आज हमारी जो परफॉर्मेंस थी साउथ एशिया में वी आर नंबर 1, हम इंडिया से आगे हैं इस वक्त रोड साइकिलिंग में, और बहुत कम ऐसे खेल रह गए हैं कि हम कह सकते हैं कि हम साउथ एशिया में लीड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको हम बरकरार रखें, सही, और थोड़ी सी गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हो तो हम इस साइंटिफिक प्लान को अपने टैलेंटेड साइकिलिस्ट के ऊपर पूरे पाकिस्तान के हर शहर में अप्लाई कर सकते हैं, एंड वी कैन सी फैंटास्टिक रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला। तो यकीनन गोल जब सेट होता है और उसके लिए आप लगन से लग जाते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि अली भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इसके बाद हम ये चलेंगे कि लेगेसी कंटिन्यू रहनी चाहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन होते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच अली, आपने हमें वक्त दिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने की इस वक्त हर फील्ड में, हर जगह पर, हर सतह पर ज़रूरत है, और वो मुझे अली से मिलकर अच्छा लगा कि हम जो है बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकली अगर उन चीज़ों को समझ लें साइंटिफिकली और उनको अप्लाई करें तो वैसे ही आपकी बहुत सारी जगह पर जीत हो जाती है। इसी बात के साथ यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है
کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ صفائی کے اوپر اسلام کے اندر, ہمارے دین کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, اور یہاں تک کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اچھا, یہ بات ہم سب نے بہت سنی ہے, ہم سب نے اپنے جو ہے وہ کورسز میں بھی پڑھی ہے, نصاب میں بھی پڑھی ہے, ابھی تک بھی سنتے آتے ہیں, لیکن اسے نصف ایمان کا حصہ قرار کیوں دیا گیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے, آج ہم اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ کیا یہ صرف جسمانی صفائی تک ہی محدود ہے, ہمارے گھر کی صفائی تک ہی محدود ہے, یا ہماری روح کی, ہمارے ذہن کی, ان چیزوں کی صفائی بھی اس صفائی نصف ایمان کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے. تو آج اس کو ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے ہماری زندگیوں کے اندر. تو اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قاضی احمد نورانی صاحب موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں ان کو شو میں. السلام علیکم نورانی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بتائیے. اللہ کا احسان ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے, بہت دفعہ پڑھا ہے, بہت دفعہ سمجھا بھی ہے, جانا بھی ہے, لیکن کیا واقعی ہم اس کو درست طریقوں سے اپلائی کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر, سٹارٹنگ وتھ کہ ہماری اپنی جسمانی صفائی کے ساتھ اور روحانی صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو جی اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بے شک. اب دیکھیے, طہارت و پاکیزگی, صفائی, یہ اسلام کے احکامات میں ایک بنیادی حکم ہے. آپ دیکھیے کہ ظاہری صفائی کا بھی حکم دیا گیا اور باطنی صفائی کا بھی حکم دیا گیا. نماز کے لیے بنیادی شرائط پہ سے ایک شرط قائم کی گئی کہ جسم بھی پاک ہو, لباس بھی پاک ہو, اور نماز پڑھنے کی جگہ بھی پاک ہو. بے شک, بالکل ایسے ہی. یعنی کہ انسان نے وضو کر کے طہارت حاصل کر لی, غسل کر کے طہارت حاصل کر لی, اس کے ساتھ ساتھ اس کا لباس بھی پاک ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی ہے. اسی لیے اسلام کی تعلیم اپنے ماننے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو, اپنے اطراف کے مقامات کو پاک و صاف رکھیں کہ جب انہیں نماز کے لیے ضرورت ہو تو نماز وہاں ادا کر سکیں. آپ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صفائی کی طرف آمادہ فرما رہا ہے, کس طرح اس طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے. ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا جو کہیں دور سے آیا تھا, بال اس کے بکھرے ہوئے تھے, لباس میلا تھا, گرد آلود تھا, اور وہ کوئی دعا کے الفاظ دہرا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا کیا قبول ہوگی جس کا یہ حلیہ ہو. یعنی کہ اسلام نے ناپسند کیا ایسے حلیے کو جس میں انسان کی طہارت و پاکیزگی اور ظاہری صفائی کا اہتمام نہ ہو. پھر اسی طرح جب حکم دیا عیدین عیدین کا تو کہا گیا کہ میسر لباس میں سے بہترین لباس پہنو, بالکل صاف ستھرے رہو. پھر اسی طرح باقاعدہ ناخن تراشنے کا حکم دیا گیا, بالوں کو تراشنے کا حکم دیا گیا. یہ ظاہری صفائی ہے نا. تو اسلام کی فطرت یہ ہے, اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کی صفائی کا حکم دیتا ہے, پاکیزگی کا حکم دیتا ہے. پھر جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ روح کی صفائی کی, تو اصل صفائی تو روح کی ہے کہ تزکیہ قلب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان نبی رحمت کو اس لیے بھیجا کہ تمہارے دلوں کو صاف کریں, تزکیہ قلب کریں. یہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور تمہارا تزکیہ کریں, تمہارے دلوں کو صاف کریں. تو اسلام ظاہری صفائی کی بات بھی کرتا ہے, روحانی صفائی کی بات بھی کرتا ہے, اور یہ سمجھاتا ہے اپنے ماننے والوں کہ انہیں ہر موقع پہ پاک و صاف رہنا ہے, انہیں ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ وہ معاشرے کے اچھے فرد ہیں, وہ معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں, معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں. پھر آپ اسے اور مزید اطراف میں لے کے چلیے, نہ صرف عبادات کے لیے بلکہ عام حالت میں بھی انسان کو پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا گیا کہ تم جس حال میں بھی ہو پاک و صاف رہو, اس لیے کہ نظافت جو ہے فطرت انسانی ہے, نظافت فطرت انسانی ہے. آپ دیکھیے مسجد میں آنے کے لیے منع کیا گیا کہ کوئی ایسی چیز کھا کر جس سے تمہارے منہ سے بو آ رہی ہو مسجد میں نہ ہو. صحیح. کیا معنی ہے کہ نہ صرف عبادت کے لیے بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو پاک و صاف رہنا ہے. آپ کو ایک تعلیم دی گئی. تو یہ اسلام کا ایک نظام ہے, اسلام کی ایک فطرت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو پاک و صاف رہنے کا اور صفائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہے.
کیا اس چیز کو ہم اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں نورانی صاحب کہ ہم جب روحانی صفائی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے قلب کی صفائی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اچھا کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بھی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن دل میں کینہ ہے، دل میں منافقت ہے، حسد رکھتے ہیں، جلن کا فیکٹر رکھتے ہیں، تو اس سب کو بھی تو خالی کرنا ہے، یہ سب بھی تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے نہیں ہے۔ اور پھر روح کی صفائی کیا اس کے بغیر ممکن ہے؟ کہ ہماری عبادتوں کی قبولیت ان تمام چیزوں کے ساتھ ممکن ہے؟ دیکھیے، رذائل اخلاق میں سے کینہ، بغض اور عداوت، یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسان کے پورے کردار کو بری طرح متاثر کر دیتی ہیں، اور اسی کے ساتھ پھر آپ حسد کی طرف بھی چلے جائیے۔ تو یہ جو کینہ اور بغض ہے، یہ اصل میں ایک اتنی بری عادت ہے جو انسان کے سارے مزاج کو متاثر کرتا ہے، اور کینہ پروری کی وجہ سے انسان ہمیشہ دوسروں کا نقصان کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی مثبت فیصلے نہیں کر پاتا، اس کی سوچ ہمیشہ منفی ہو جاتی ہے۔ تو منع فرمایا گیا کہ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچو، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے نقصان نہ پہنچائے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے مومن کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے بہتر چاہتا ہے۔ یعنی یہ تمام تعلیم کیا ہے کہ آپ دوسرے کے نقصان کے بارے میں مت سوچو، اس کی فلاح کے بارے میں سوچو، اس کی بہتری کے بارے میں سوچو، بلکہ اسلام کا اخلاقی نظام تو اتنا مضبوط ہے۔ فرمایا گیا کہ 2 افراد اگر ان میں کوئی قضیہ ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اور ایک شخص حق پر ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ تو تعلیم دی گئی کہ تم دوسروں سے جھگڑا نہ کرو۔ پھر اسی طرح کیا فرمایا گیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا، کہ معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جذباتی ہو جاتے ہیں، ایگریسو ہو جاتے ہیں، انتقام پہ اتر آتے ہیں۔ اگر ایسی تکرار ہو جائے اور انہیں جاہل قرار دیا گیا کہ وہ علم نہیں رکھتے کہ انسانی معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، تو کیا کرو کہ بس دور سے سلام کرتے ہوئے گزر جاؤ، نہ ان سے تکرار کرو، نہ ان سے بحث کرو، نہ ان سے آپ ہاتھا پائی کی نوبت تک پہنچو۔ تو اسلام نے تو اپنے اخلاقی نظام میں معاشرے میں خیر خواہی کے لیے، فلاح کے لیے، اچھے انداز کے لیے باقی رکھا ہے۔ کینہ پروری اصل میں ایک ایسا برا عمل ہے جو انسان کے اخلاق کو بھی متاثر کرتا ہے، ذہن کو بھی متاثر کرتا ہے، کردار کو متاثر کرتا ہے۔ پھر یہ کینہ پروری انتقام کی آگ کو اتنا سلگا دیتی ہے کہ انسان تمام حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ وہ دوسرے انسان کے پہلے مال کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر اس کے رشتوں کو نقصان پہنچاتا ہے، حد یہ ہے کہ وہ اس کی جان کے نقصان تک پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام رذائل سے سختی سے منع کیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے نا، نیگیٹیوٹی جتنی زیادہ پھیلتی جاتی ہے نورانی صاحب، اتنی زیادہ جو ہے نا ہماری چیزیں کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذہن جتنا گندا ہوگا، ذہن میں جتنی جو ہے منفی سوچیں ہوں گی، تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر آتا ہے۔ تو دین نے ہمیں بہت اسٹارٹنگ میں ان چیزوں سے روک دیا۔ ہم نے وہی والی بات ہے نا کہ ہم نے فقرے کو بس یہ لیا ہوا ہے کہ صفائی نصف سے مان ہے، اس کو ابھی تک ہم نے حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظاہری صفائی پہ ہم سب بہت کام کرتے ہیں، معاشرے میں رہنا بھی ہے، سوشل سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ پیوریفائی کریں اور ریفائن کریں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ناس میں کیا فرمایا گیا کہ میں وسوسہ پیدا کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وسوسے ذہن میں بھی آتے ہیں اور دل میں بھی آتے ہیں۔ یہ وسوسے انتقام کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ وسوسے خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو کینہ پروری ہے، عداوت ہے، دشمنی، دیکھیے اسلام کا ایک اصول ہے، البغض للہ والحب للہ، کہ اول تو ہمیں کسی سے عداوت کرنی ہی نہیں ہے۔ اگر عداوت کرنی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں سے، وہ جو دین میں خرابی پیدا کرتا ہو، وہ جو دین کو روکتا ہو۔ ہمیں محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے، اور اگر کہیں اختلاف رکھنا ہے تو فقط اللہ کے لیے کہ چونکہ یہ دین میں خرابی پیدا کر رہا ہے اس لیے اس سے اختلاف رکھا جائے۔ ذاتی اختلاف کی گنجائش اسلامی معاشرے میں بالکل نہیں ہے۔ پھر اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اس اختلاف کو بھی آپ جا کر وضاحت کریں، اصلاح کی کوشش کریں، بیان کریں، سمجھائیں۔ ذاتی طور پر آپ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، یا ذاتی طور پر آپ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو معاشرے کے پورے نظام کو خراب کر دے۔ اصل وجہ کیا ہے
کہ ہم نے اسلام کی اخلاقی قدروں کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، صحیح بات، ہم نے اخلاقی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی۔ آپ دیکھیں نا معاشرے کے اندر ایک ایسا رویہ عام ہو گیا ہے کہ آپ ذرا سا باہر نکلیے، آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور ذرا سا آپ نے گاڑی سے روٹ چینج کیا، یا دور سے آنے والا ایک موٹر سائیکل سوار ذرا سا آپ سے متاثر ہوا، وہ فوراً دستوں گریباں ہو جائیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ روڈ پر کیا کیفیت ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو ہمارے ذہنوں میں ایک اشتعال پیدا ہو گیا ہے، شاید ہم ایک دوسرے کو اپنا دوست نہیں سمجھتے، ہم فوراً دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے رویے جو ہیں ان میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اخلاقی طور پر اپنے آپ کو ایک مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن پہلے وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ تو جناب بات کر رہے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، اور ایمان کا حصہ یقیناً صفائی کو قرار دیا گیا ہے۔ صفائی ہم یہ بھی کر رہے ہیں، دل اور دماغ کی صفائی کی ہم نے بات کی، جسمانی صفائی کی بات کی، لیکن علامہ صاحب ابھی ہو کیا رہا ہے، ہماری عموماً پریکٹسز کیا ہیں؟ اپنے آپ کو صاف رکھ رہے ہیں، اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنے گھر کے بعد جو کنٹریبیوشن ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے ایز سوسائٹی۔ تو اسلام نے اس حوالے سے کیا درس دیا ہے کہ اپنے گلی محلے علاقے، اپنے ملک، اپنے شہر کے صفائی پر کیا کوئی زور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر سکھایا گیا، ہمارے دین کے اندر سکھایا ہے؟ تو میں چاہوں گی کہ ضرور آپ اس پر روشنی ڈالیں، کیونکہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں تو اس چیز کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، غیر مسلموں کو آپ دیکھیں گے گھر کے باہر اپنے جو ہے نا وہ ایک ذرہ بھی نہیں پھینکتے ہیں کہ ہم اونرشپ اتنی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، ہماری اسٹریٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ مزاج نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اصل میں معاشرے میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ گندگی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے شہروں میں، ہمارے گلی کوچوں میں، قربانی کی آپ بات دیکھیں، قربانی کے جانوروں کی کس طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں، کتنی گندگی بہت بڑا پھیلاتے ہیں۔ دخل جو ہے نا ہمارے انظامی امور کا بھی ہے۔ اگر ہم خراب ہوتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے جو کار سے منہ نکال کر پیک بھی کر رہا ہے، تھوک بھی پھینک رہا ہے، صرف 2 گھنٹے کے بعد جب وہ دبئی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو وہ شخص پان بھی نہیں کھاتا، نسوار بھی نہیں کھاتا، تھوکتا بھی نہیں ہے۔ انسان بدل گیا؟ نہیں، معاشرے کا نظام بدل گیا۔ وہی انسان ہے، وہی ضروریات ہیں، ہمیں تھوڑی سی تبدیلی اپنے نظام میں لانی ہوگی، اپنے مزاج میں بھی لانی ہوگی۔ پھر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ جب ان پر ایک نظام نافذ ہوتا ہے تو وہ نظام کی پابندی کرتے ہیں۔ جب انہیں شتر بے بہار کی طرح چھوڑ دیا جائے تو بالکل بکھر جاتے ہیں، تو ہم بکھر گئے ہیں۔ ہمیں ایک نظام کی ضرورت ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا، ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، کہ لوگ اپنے جانور کی نمود و نمائش کے لیے بیچ گلی میں کھڑا کر دیتے ہیں، اس کی گندگی، اس کا گوبر، اس کی غلاظت، پھر اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا بہتا ہوا خون آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے۔ کسی بھی فرد کو تکلیف پہنچانا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ راستے سے ایک پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، ایک کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، تو پھر لوگوں کے راستے کو خراب کرنا کیا ہوا؟ یہ خرابی ہوئی، یہ گناہ ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات شام کا وقت ہوا، ٹھیک ہے گرمی ہے، لوگوں نے کرسیاں بچھائیں اور بیچ محلے میں بیٹھ گئے، جانے آنے والے پریشان ہوں گے۔ لوگوں نے دکان کے آگے سامان لگایا اور روڈ کو گھیر لیا، فٹ پاتھ پہ چلنے والے پریشان ہوں گے۔ یہ ہمارے اجتماعی رویے ہیں، بالکل ایسے یہ ہماری اجتماعی خرابیاں ہیں۔ ان کو درست کرنے کے لیے ہمیں اخلاقی طور پر لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہوگی اور نظام کو مضبوط کرنا ہوگا کہ نظام لوگوں کو ایسی خرابیاں پیدا کرنے کا موقع نہ دے۔ جہاں ایسا معاملہ ہو فوراً سرزنش کی جائے، بلکہ اگر آپ اسلام کی اخلاقیات کی طرف چلیں اور مسائل کی طرف چلیں تو بیچ شاہراہ پر ایسا گٹر بنا دینا، ایسی نالی بنا دینا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اس کی ذمہ داری بھی ہے انتظامیہ کی بھی اور افراد کی بھی، اور خدا نخواستہ اس کے ذریعے کسی کی ہلاکت ہوتی ہے، کسی کا کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، چونکہ ہم ایک بھیڑچال پہ چل رہے ہیں، ہم نے اپنے معاشرے کو بڑا بے ہنگم بنا دیا، اس لیے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے اندر سلیقہ پیدا کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے جسم کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو صاف کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اطراف کو بھی صاف کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ مہذب نظر آنے والے لوگ، صحیح بات ہے، بڑے بڑی مارکیٹوں والے لوگ
صبح جب دکان کھولتے ہیں، یہ الگ بات ہے ان کی صبح 12-1 بجے کے بعد ہوتی ہے، لیکن جب وہ دکان کھولتے ہیں تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دکان کی صفائی کر کے کچرا قریبی گٹر یا نالے میں ڈالتے ہیں۔ اب جب بارشیں ہوں گی تو پانی کہاں جائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ برساتی نالے، وہ نالیاں آپ کی سہولت کے لیے ہیں۔ جب آپ نے صفائی کر لی تو وہ کچرا کسی شاپر میں رکھ کے قریبی کوڑے خانے تک پہنچا دیجئے، پھر اپنی دکان کی صفائی کی اور بیچ روڈ پہ کچرا پھینک دیا۔ یہ ہمارا انداز ہے، یہ ہمارا رویہ ہے۔ ہم نے اپنے شہروں کو خراب کر دیا، اپنے گلی کوچوں کو خراب کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ہم نہیں جانتے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے، ہمیں اپنی آنے والی نسل کو اخلاقی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہوگا، تو آہستہ آہستہ یہ خرابیاں کم ہو جائیں گی۔ ابھی آپ نے انتظامی امور کی بات کی، ابھی مونسون کا اسپیل بھی آ رہا ہے اور ابھی ندی نالوں کی صفائی کی بھی اب جب آپ بات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم آؤٹ ڈور شو کر رہے تھے تو بہت ساری مساجد کے باہر جو ہے نا وہ بارش کا پانی، گٹر کا پانی اور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو مساجد میں جانے والے جو افراد ہیں نمازی، ان کو شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جانا بھی ہے۔ تو ایسے میں کیا پریفرنس ہونی چاہیے؟ آپ گھر میں نماز ادا کر لیں، مسجد جائیں، کس طرح سے؟ کیونکہ طہارت کا ایک جو فیکٹر ہے پھر وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے بارش کے حالات میں تو ایک مسئلے میں آسانی بھی پیدا کی گئی۔ اصل میں اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ وہ فقہاء کرام یہ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوگی، اب تو ظاہر ہے کہ پھر بھی پکی سڑکیں ہیں، پکے علاقے ہیں، جب کچی گلیاں ہوا کرتی تھیں، کچے میدان ہوا کرتے تھے، کچی مساجد ہوا کرتی تھیں، تو فقہاء یہ جانتے ہیں کہ بارش میں دشواری ہوگی تو ایک مسئلہ ہے عموم بلوا کا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ایک شخص گھر سے نکلا، اس کے پائچے پر چھینٹ آ گئی، اس کے کپڑے داغدار ہو گئے، تو جب تک بارش ہو رہی ہے تو وہ بارش کا پانی پاک سمجھا جائے گا۔ اچھا، وہ بارش کا پانی پاک سمجھا جائے گا۔ اگر وہ کر سکتا ہے تو ان چھینٹوں کو بھی صاف کر لے، لیکن اس حالت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن میں نے کہا نا اسلام دین لیکن فطرت۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مولوی صاحب کہ وہ گندا پانی جو گٹر کا پانی وہ بھی مل جاتا ہے، دیکھیے صفائی تو ہو نہیں رہی، مسئلہ بھی اس کا یہ بھی جب تک بارش ہو رہی ہے نا، ناممکن ہے نا اس پانی سے بچنا گلی کوچوں میں، جب تک بارش ہو رہی ہے، جب تک۔ تو دوسری بات یہ کہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا، میونسپلٹی کی ذمہ داری ہے، صفائی اور صحت کے محکموں کی ذمہ داری ہے کہ برساتی نالوں کی صفائی کا اہتمام کریں۔ ہمیں معلوم تھا بارش ہو رہی ہے، پہلے سے خبر تھی بارش ہو رہی ہے، تو ہمیں صفائی کا انتظام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کم از کم ہماری مساجد اور ہمارے مدارس اور پھر اسی طرح ہماری درسگاہیں، ان کے اطراف سے صفائی ہو کم سے کم، تاکہ لوگوں کی مشکل پیش ٹھیک۔ نہ آئے۔ روحانی صفائی پر ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ بات ہو رہی ہے صفائی کے حوالے سے، تو جاتے جاتے یقیناً اب وقت قلیل ہے تو ہمیں بات یہ بھی کرنی ہے کہ جب ہمارا دل، دماغ، روحانی سطح پر روح صاف ہوگی تو ہم جسمانی صفائی کے اوپر بھی فوکس کریں گے، معاشرے میں بھی اپنا کنٹریبیوشن اسی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہ روحانیت میں جو ہے نا یہ اپنی روح کو صاف کرنے میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، جیسے حسد کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا اور جو ہے وہ کینہ پروری کرنا، منافقت کرنا بہت عام ہے، لیکن اس پہ ہم نے بات نہیں کی علامہ صاحب کہ اس سے بچیں کیسے اور اپنے آپ کو نفس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، اس بات کا بھی آپ جواب دیجیے گا۔ اور ایک کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ان کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب سے کہ اپنے انسان دل، دماغ اور روح کی صفائی کس طرح کر سکتا ہے؟ جی ٹھیک، جی ریحان کا بھی یہ سوال آپ کا اور کالر کا ایک ہی سوال ہو گیا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ان القلوب لا تزدع وجاؤها بذکر اللہ، کہ بے شک دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی جلا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب اس بات کا ہم یقین کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک و خالق ہے اور جو کچھ ہمارے مقدر میں ہے وہ بھی ملے گا، تو پھر ہم حسد چھوڑ دیں گے، ہم رش کرنا شروع کریں گے، اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرمائے، یقین کو مضبوط کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم فارغ وقت میں کسی فضول سرگرمی کا حصہ بن جائیں۔ ہم دلی میں اللہ رب العزت کو یاد کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ رب العزت کی حمد، اس کی ثنا زیادہ زیادہ بیان کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جمعہ بھی ہے،
ہم درود شریف کی کثرت کی عادت اختیار کریں. بالکل ایسے. جب یہ اوراد، یہ درود شریف، یہ تسبیحات ہم اختیار کریں گے تو ہمارے ذہن میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوگی. ہمارے دل میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ روحانی طور پر دور ہو جائیں گی. دیکھیے ہر چیز کا ایک علاج ہے. جب ہمارے جسم میں کہیں خرابی پیدا ہوتی ہے، ہم سر درد محسوس کرتے ہیں، ہم بخار محسوس کرتے ہیں، کوئی اور تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اپنے طبیب کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے روحانی جو عوارض ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج ایک روحانی طبیب کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اس امت کے طبیب بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، رہبر بھی ہیں اور اس امت کے ہادی بھی ہیں. تو انہوں نے یہ علاج بتایا کہ اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ذکر کی کثرت کرو. جب اللہ کے ذکر کی کثرت کریں گے اپنے محافل میں، اصل میں ہم نے اپنے گھروں کے اتوار تبدیل کر لیے. صحیح. میں اکثر اپنے احباب سے اپنے جمعہ کے خطبے میں بھی دیگر موقع پہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت اپنے گھر میں طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے نکالو. آپ رات کے کھانے کا وقت مقرر کر لیں، آپ صبح کا مقرر کر لیں، 15 منٹ 20 منٹ کوئی ایک آیت کا ترجمہ بیان کر لیا گھر میں. آپ کی گھر کی خاتون نے، اہلیہ نے، والدہ نے ایک حدیث شریف بیان کر لی، آپ نے گفتگو کر لی، تھوڑا سا اللہ کو یاد کیا. اس سے کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ روحانیت کی طرف آتے ہیں اور جو دلوں میں گندگی پیدا ہوتی ہے، ساری خرابیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بھی بات وہی ہے کہ جب ہم اس طرف سوچیں گے اور چیزوں کو ریوائز کریں گے تو ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ اپنے گھروں سے اس چیز کا آغاز کر سکتے ہیں اور روزانہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں تو وہ ایک وقت پہ جا کے بہت بڑی بن جائیں گی. اور گھر سے جتنے بچے سیکھتے ہیں، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، وہ آگے جا کے زندگی بھر ان کے ساتھ چلتی ہیں. بہت شکریہ نور صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کی آمد کا شکریہ. ہم یہاں سے آپ سے اجازت چاہیں گے. ہم اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.